السلام علیکم ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اچھا جی، آج میں جو آپ لوگوں کے لیے ناول لے کر آئی ہوں وہ ایج ڈیفرنس بیس ہے، فنی بیس ہے اور اس کے علاوہ ریونج بیس ناول ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ ناول اچھا لگے۔ ناول کا نیم ہے مشت غبار اور اس کی رائٹر ہیں صوفیہ خان۔ کمپلیٹ ناول ہم لوگ یہ ریڈ کریں گے، تو چلے ہم شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو بھی لائک کر دیں، اور کامنٹ بھی لازمی کرنا ہے۔ آپ لوگ بالکل بھی کامنٹ نہیں کرتے ہو۔ آسمان پر پھیلے بادلوں نے نیلے آسمان کے ساتھ ساتھ سورج کو بھی چھپا دیا تھا۔ موسم تو ابر آلود تھا ہی، کسی کی قسمت بھی خاک کرنے والا تھا۔ آج ایک اور معصوم بہن اپنے بھائی کے گناہوں کے بدولت ونی ہونے جا رہی تھی۔ سرپنچ کے ڈیرے پر اس وقت بہت سے لوگ موجود تھے جو سانس روکے منتظر تھے آج کے فیصلے کے، جو کسی معصوم کو ظلم کی بھٹی میں دھکیلنے کے لیے کیا جاتا تھا۔ پنچایت اس فیصلے پر پہنچی ہے کہ حنان شاہ کے قتل کے بدلے میں قاتل کی بہن یعنی افرا سیاب چودھری کی بیٹی کو ونی کے طور پر مقتول کے بھائی مومن شاہ کے حوالے کیا جائے، جس کا ابھی اور اسی وقت مومن شاہ سے نکاح ہوگا۔ سرپنچ کی بھاری روبدار آواز نے جہاں مومن شاہ کے سینے میں ٹھنڈک کی پھوار اتاری، وہیں چودھری افرا سیاب کے اوپر اس فیصلے نے گویا ظلم کا پہاڑ توڑا۔ آج پھر ایک بہن کو بھائی پر قربان ہونا تھا۔ بھائی کی زندگی بچانے کے لیے اسے اپنی معصوم جان پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹتے دیکھنے تھے۔ میری بچی پر رحم کرے سرپنچ جی، اس کا کیا قصور؟ آپ میرے بیٹے کو قتل کر دیں، قتل کے بدلے قتل۔ چودھری افرا سیاب نے ان کے آگے رحم کی اپیل کی۔ نہیں چودھری افرا سیاب، مجھے قتل کے بدلے قتل نہیں بلکہ ونی چاہیے۔ ان کی آنکھوں میں بیٹی کی محبت اور اسے کھونے کی تڑپ دیکھتے کب سے خاموش بیٹھا مومن شاہ چلایا، ابھی تو میری بچی بہت چھوٹی ہے، آپ 2 سال بعد اس کے 18 سال کے ہوتے ہی نکاح کر لیجئے گا شاہ صاحب، وہ میرے پاس آپ کی امانت ہوگی۔ چودھری افرا سیاب نے اس کے سامنے التجا کی۔ آج اور ابھی کا مطلب ابھی، میں تمہیں 2 دن نہ دوں اور تم 2 سال کی بات کر رہے ہو؟ اگر تم 1 گھنٹے کے اندر اندر لڑکی کو لے کر ادھر نہیں آئے تو میں خود تمہارے گھر میں گھس کر اٹھا لاؤں گا اسے۔ مومن شاہ نے غضبناک انداز سے کہا۔ ایسا ظلم نہ کرے کہ اگر حقیقت کچھ اور نکلے تو آپ معافی بھی نہ مانگ سکیں۔ چودھری افرا سیاب نے مومن شاہ کو دیکھتے کہا۔ چودھری صاحب، بات کی بعد میں دیکھی جائے گی، ابھی تو آپ کا بیٹا مجرم ہے اور اس نے میرے بھائی کو قتل کیا ہے۔ پنچایت کے فیصلے پر اب تمہیں اپنی لڑکی میرے حوالے کرنی ہوگی۔ میں اپنی بیٹی کسی کو نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لو، میں اپنی معصوم بیٹی ظالموں کے حوالے کبھی نہیں کروں گا۔ سن لو تم سب، میں نے اپنی بچی کو ماں اور باپ بن کر پالا ہے، ایسے کیسے میں کسی اور کے گناہ کی سزا اپنی بچی کو دینے دوں؟ یہ کہتے ہی افرا سیاب اپنے آنسو صاف کرتا چلا گیا۔ پیچھے مومن شاہ غصے سے سرپنچ کو دیکھنے لگے، ایسے جیسے وحشت زدہ نظروں سے اسے جلا کر بھسم کر ڈالے گا۔ مومن شاہ، آپ اپنی ونی کو خود جا کر لے آئیں اگر افرا سیاب اس کو آپ کے حوالے نہیں کر رہا تو۔ سرپنچ نے اس کے غصے سے لال بھبوکا چہرے کو دیکھتے کہا۔ صاف ظاہر وہ تو میں لے ہی آؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے مومن شاہ اپنے آدمیوں کے ساتھ ادھر سے چلا گیا۔ وہاں موجود ہر شخص جانتا تھا کہ مومن شاہ کو روکنا ممکن نہیں۔ وہ کسی کو خاطر میں نہ لانے والا پتھر دل انسان تھا جس پر کسی کی التجاؤ کا بھی اثر نہ ہوتا۔ وہ سب اس لڑکی کے لیے بس دعا ہی۔ وہ شاہ حویلی پہنچا تو ملازم نے گاڑی روکی، دروازہ کھولا، وہ ایک شان سے باہر نکلا اور شاہانہ انداز سے قدم اٹھاتا حویلی کے اندر داخل ہو گیا، جہاں ملازم اپنے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ مومن شاہ کو آتے دیکھ کر جیسے ان کے ہاتھوں میں بجلی کی تیزی سے کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ سکینہ بھی اور ان کی بیٹی کا کیا نام ہے؟ ہاں، پری کو ساتھ لو اور میرے پیچھے آؤ دوسری گاڑی میں۔ وہ بے نیاز شہزادہ ہاتھ باندھے مؤدب کھڑے شرفو کو حکم دیتا پھر سے پلٹ گیا۔ اس نے اپنا بڑا بھائی کھویا تھا جس میں مومن شاہ کی جان بستی تھی، مگر وہ خود پر ضبط کیے اب بس انتقام کی آگ میں جل رہا تھا۔ اب تو بس چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اس کے دل و دماغ پر ایک چیز چھائی ہوئی تھی اور وہ تھا انتقام، بس انتقام۔ اسے لگتا تھا وہ اپنے بھائی کے قاتل کی بہن کو اپنے پاس رکھ کر اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر اپنوں کی نظروں سے دور کر کے اپنے دل میں بجھتے الاؤ کو بجھا لے گا، مگر وہ انجان تھا قدرت کے فیصلوں سے جو اوپر آسمانوں پر ہو چکے تھے، اور وہ نہ تو ضد سے اور نہ طاقت سے اور نہ کسی اور طریقے سے ان فیصلوں کو بدل سکتا تھا۔ ابھی وہ جس نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہا تھا وہی اس پر الٹے پڑنے والی تھی۔ بلیک مرسیڈیز اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھی۔
اس کے پیچھے محافظوں کی گاڑی بھی پیچھے غبار چھوڑتی جا رہی تھی۔ بلیک مرسڈیز یکدم ایک خوبصورت گھر کے سامنے رکی۔ یہ گھر نہ اتنا بڑا تھا نہ ہی چھوٹا، مگر اپنے مالکوں کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ بلیک کلر کی قمیص شلوار میں ملبوس، کندھوں پر بھاری سی بھوری شال ڈالے، وہ گاڑی سے باہر نکلا اور قدم گھر کے دروازے کی طرف بڑھائے۔ اس کے باہر نکلتے ہی اس کے محافظ بھی بندوقیں تانے چاقو چوبند اس کے پیچھے چلے۔ گارڈ نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو شرفو نے اس کے اوپر پسٹل تانتے اسے خاموش کروا دیا، جبکہ وہ شان بے نیازی سے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ کدھر لے جا رہے ہو ہماری امانت کو افرا سیاب؟ ہم نے سوچا آپ کو زحمت ہوگی، اس لیے مومن شاہ بذات خود چل کر اپنی امانت لینے آیا ہے۔ چہرے پر چٹانوں سی سختی لیے وہ قدم قدم چلتے افرا سیاب کے قریب آیا۔ افرا سیاب جو بیٹی کا بازو پکڑے گھر کی پچھلی سائڈ کی طرف جانے ہی لگا تھا، مومن شاہ کی آواز سن کر ایک دم رکا۔ دیکھو مومن شاہ، میری بیٹی نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، تم اسے مت لے کر جاؤ۔ افرا سیاب نے منت بھرے انداز میں کہا، مجھے کچھ نہیں پتا کس نے میرا کچھ بگاڑا ہے یا نہیں، مگر مجھے بس یہ بڑی جھیل سی آنکھوں والی لڑکی چاہیے۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا اس کے بالکل سامنے آ کھڑا ہوا۔ مومن شاہ کی سرخ انگارہ آنکھیں چیخ چیخ کر اس کے انتقام اور نفرت کی کہانی بیان کر رہی تھی۔ افرا سیاب نے بیٹی کو خود میں بھینچا۔ وہ ڈری سہمی باپ سے چپکی کھڑی تھی، جیسے چھوٹا بچہ ڈر کے مارے کھڑا ہوتا ہے۔ اس کے اشارہ کرنے پر سکینہ اور پری نے آگے بڑھ کر اس لڑکی کو پکڑنا چاہا، مگر وہ تھی ہی کہ اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرتی ان کے ہاتھ نہیں آ رہی تھی۔ ایک چھٹانگ بھر کی لڑکی نہیں پکڑی جا رہی تم دونوں سے، ہٹو پیچھے، وہ کہتے ہوئے وہ خود اس کا بازو سختی سے پکڑ چکا تھا، جبکہ اس کے آدمی افرا سیاب کو قابو کیے کھڑے تھے۔ وہ اسے گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، جبکہ وہ تو رو کر باپ کو پکار رہی تھی۔ چھوڑو مجھے، بابا مجھے بچاؤ نا۔ اسی کھینچا تانی میں اس کا دوپٹہ بھی راستے میں گر گیا۔ جب مومن کی نظر اس پر پڑی تو غصے سے اس کی ماتھے کی رگیں تن گئی۔ اپنے کندھوں سے شال اتارتا وہ اس کے گرد لپیٹ چکا تھا۔ اسے گاڑی کی بیک سیٹ پر پٹکے وہ خود بھی اس کے ساتھ بیٹھ چکا تھا اور گاڑیاں دوبارہ منزل کی طرف رواں دواں تھیں، اور وہ معصوم لڑکی بے ہوش ہو کے اس کے کندھے پر ڈھلک گئی تھی۔ مومن ایک نظر اسے دیکھتا باہر کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ چہرے پر پڑنے والے پانی کے چھینٹوں سے اس نے مدی مدی آنکھیں واہ کی تو اپنے اوپر ایک عورت کو جھکے پایا، جو اس کا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے کچھ بول رہی تھی۔ اٹھ جاؤ بیٹی، چھوٹے سائیں آ گئے تو اچھا نہیں ہوگا، وہ تمہارے ساتھ ساتھ مجھے بھی ڈانٹیں گے، سکینہ بی نے اسے پیار سے اٹھاتے کہا۔ مجھے گھر جانا ہے، بابا پاس، پلیز مجھے بابا کے پاس چھوڑائیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، وہ مجھے مار دے گا، وہ روتے ہوئے سکینہ بی کے سامنے ضد کر رہی تھی۔ تم گھر نہیں جا سکتی بیٹی، بنی میں آئی لڑکیاں کبھی گھروں میں جا ہی نہیں سکتی، انہیں تو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگتنی ہوتی ہے، سکینہ نے روتی ہوئی معصوم لڑکی کو چادر اڑاتے کہا۔ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر جانا ہے، بس مجھے بابا کے پاس جانا ہے، وہ پریشان ہوں گے، کسی ضدی بچے کی طرح وہ ضد کرتے بولی۔ آپ کیسے جا سکتی ہیں؟ آپ کا تو ویاہ ہے نا آج ہمارے چھوٹے سائیں کے ساتھ، آپ کے تو بھاگ ہی جاگ اٹھے ہیں، آپ کا ویاہ خوبصورت گبرو جوان سے ہو رہا ہے، پری نے چھوٹے سائیں کی خوبصورتی بیان کرتے کہا۔ کون چھوٹے سائیں؟ وہ ہکلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ مومن سائی کی بات کر رہی ہے جو آپ کو لے کر آئے تھے، وہ بہت اچھے ہیں، پری نے مومن کی تعریف کرتے ہوئے اس کے کملائے چہرے کو دیکھا۔ نہیں وہ برے ہیں، وہ مجھے زبردستی لے کر آئے، وہ اچھے نہیں ہیں، صرف برا نہیں بہت برا ہوں، اور اگر میری بات نہ مانی تو اس سے برا بننے میں بھی دیر نہیں لگاؤں گا، دروازے میں کھڑے اس مومن شاہ نے کہا۔ ڈر کے مارے اس نے پاس کھڑی سکینہ بی کو پکڑ لیا۔ اس کو لے کر باہر آ جاؤ نکاح کے لیے، اور ہاں اچھی طرح سمجھا کر لانا۔ سکینہ بی کو حکم دیتا وہ وہاں سے چلا گیا۔ سنو بیٹی، اگر مولوی صاحب کچھ پوچھے تو تم کہنا قبول ہے، پھر ہی تم گھر جا سکو گی، سکینہ بی نے اس ڈری سہمی لڑکی کو کہا۔ ہاں ہاں میں سب کر لوں گی، بس مجھے گھر جانے دو، وہ گھر جانے کی خوشی میں جلدی جلدی بولی، اس بات سے انجان کہ وہ اپنی قید کے پروانے پر مہر ثبت کرنے جا رہی ہے، کسی بے بس پرندے کی طرح سونے کے پنجرے میں قید ہونے جا رہی تھی۔ کھڑکیاں تو ہیں ہی مگر بند۔ سکینہ اسے لے کر باہر آئی تو صوفے پر بٹھا کر ساتھ مؤدب انداز میں کھڑی ہو گئی۔ مومن شاہ نے جو چادر اسے اڑائی تھی ابھی تک وہ اسی کو اوڑھے منہ ڈھانپے کوئی چھوٹی بچی لگ رہی تھی، ڈری سہمی۔ مومن کے اشارہ کرنے پر مولوی صاحب نے نکاح شروع کروایا۔ کلب افرا سیاب، رکے مولوی صاحب، ابھی کچھ کام باقی ہے جن کا پہلے ہو جانا بہت ضروری ہے۔ پیچھے سے آنے والی روبدار آواز پر سب نے نظر گھما کر آنے والی شخصیت کو دیکھا۔
مومن، میں چاہتا ہوں کہ ان کاغذات پر تمہاری نکاح سے پہلے ہی سائن ہو جانے چاہیے۔ اب وہ کالی شلوار قمیص میں ملبوس، کندھوں پر چادر ڈالے، وجاہت کی شاہکار آنکھوں میں سرد پن لیے اپنے بیٹے سے مخاطب ہوئے۔ کیسے کاغذات؟ مومن شاہ نے باپ کے سامنے آتے پوچھا۔ وکیل صاحب، لائیے کاغذات۔ ان کے کہنے پر وکیل نے کاغذات کی ایک کاپی انہیں تھما دی۔ جائیداد کے کاغذات، ہم نے یہ حویلی اس لڑکی کے نام اور باقی جائیداد تمہارے نام کر دی ہے۔ حیدر شاہ نے ایسے کہا جیسے یہ کوئی عام بات ہو۔ بابا صحیح، یہ سب کیا ہے؟ وہ لڑکی ہے، ونی میں آئی ہے، اور پھر ساری جائیداد میرے ہی نام کیوں؟ میرے بھائی کی بیوہ اور بچہ بھی تو ہیں۔ وہ چہرے پر حیرت لیے بولے، تم نے اگر یہ ان سب کاغذات پر سائن کر دیے تو ٹھیک، نہیں تو ہم حنان کے والد ہونے کے ناطے خون معاف کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں، اور پھر یہ لڑکی بھی ونی ہو کر تمہارے نکاح میں نہیں آئے گی۔ وہ دھمکی آمیز لہجے میں کہتے کاغذات اسے پکڑا چکے تھے، جبکہ مومن شاہ حیران نظروں سے باپ کو دیکھ رہا تھا کہ آخر انہیں جائیداد اس کے نام کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ آخر کیا وجہ ہے جو انہیں یہ سب کرنے پر مجبور کر رہی ہے؟ اور وہ حنان کی بیوہ اور بیٹے کو کیوں نہیں کچھ دینا چاہتے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، نہ بھائی کا انتقام لیے بنا رہ سکتا تھا اور نہ ہی بیوہ، بھابھی اور بھتیجے کے ساتھ ناانصافی ہوتے دیکھ سکتا تھا۔ آخرکار وہ ایک نتیجے پر پہنچ گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب اسے کیا کرنا ہے۔ اس نے سائن کر کے پیپر حیدر شاہ کو پکڑا دیے۔ اب اجازت ہے میرا نکاح ہو جائے؟ اس نے باپ کو دیکھتے پوچھا۔ اب نکاح پڑھوائیں مولوی صاحب، حیدر شاہ نے مولوی صاحب سے کہا۔ کلب افرا سیاب، آپ کا نکاح مومن حیدر شاہ سے بعوض حق مہر سکہ رائج الوقت طے پایا گیا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے۔ اس کے منہ سے گھٹی گھٹی سسکیاں نکلی، آواز جیسے حلق سے نکالنا مشکل ہو گیا تھا، مگر اسے یہ سب قبول کرنا تھا اگر اسے گھر جانا تھا تو۔ مگر اسے خبر ہی نہ تھی کہ یہ تو اسے بھلانے کے لیے بولا گیا تھا۔ ونی ہونے والی لڑکیاں بھلا کہاں اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہیں؟ 3 بار قبول ہے بول کر وہ اپنے جملہ حقوق اس کے نام لکھوا چکی تھی۔ مومن شاہ نے بھی ایسے قبول ہے کہا جیسے کوئی بوجھ ہو اور جلد از جلد اسے اتار پھینکنا ہو۔ چلو اب حویلی۔ سب کے جانے کے بعد وہ کلب کے نہ اٹھتے ہوئے بولا، مگر آپ نے کہا تھا کہ ہمیں بابا کے پاس چھوڑ آئیں گے، مجھے کسی حویلی نہیں جانا۔ وہ سر کو دائیں بائیں گھماتے بولی، تمہیں کہاں جانا ہے، کیا کھانا ہے، پینا ہے، پہننا ہے، سب میری مرضی سے ہوگا۔ تم مومن شاہ کی ملکیت ہو، تم سانس بھی میری مرضی سے لوگی۔ اب سمجھی؟ یہ میں طے کروں گا تمہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں، سمجھی تم؟ غضبناک تیور لیے وہ معصوم سی لڑکی سے بولا، جس کا شاید اسے نام ہی نہیں پتا تھا۔ نکاح کے وقت بھی اس نے غور نہیں کیا تھا، کوئی دلچسپی جو نہیں تھی، صرف اسے انتقام لینا تھا۔ ڈری سہمی لڑکی کو بازو سے پکڑتے وہ آگے بڑھا، وہ بھی کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ مومن شاہ نے کلب کو لے جانے کے بعد افرا سیاب چودھری زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ آج اس نے اپنی جان سے پیاری بیٹی بھی کھو دی تھی، اور بیٹا تو جانے چم کر کے غائب ہی ہو گیا تھا۔ اس کے اپنے اسے دلاسا دینے کی بجائے تماشائی بنے کھڑے تھے۔ ایسا ہی تو ہو رہا ہے، ہم تکلیف میں ہوں، دکھ میں ہوں، ہمارے بس اپنے چپ چاپ خاموش تماشائی بنے ہماری حالت زار پر مسکراتے اور آوازیں کستے نظر آتے ہیں، اور شاید چند ایک لوگ اپنوں کا درد محسوس کر بھی لیتے ہیں۔ سب لوگ جو مومن شاہ کی گاڑیوں اور محافظوں کو دیکھ کر اپنے اپنے کمروں میں بند ہو گئے تھے، اب باہر کھڑے سرگوشیاں کرنے میں مصروف تھے۔ بھائی بس کرے، جو خدا کو منظور تھا، شاید ہماری کلب کی قسمت ہی ایسی ہو۔ آپ بس دعا کرے کہ وہاں اسے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ افرا صاحب کے بھائی نے اسے اٹھاتے تسلی دی۔ زہرا، بھائی جان کے لیے پانی لاؤ۔ انہوں نے اپنی بیوی کو پانی لانے کا کہا۔ عالی شان سرخ رنگ کی حویلی پوری شان کے ساتھ سامنے کھڑی، یہاں بسنے والوں کے شاہانہ طرز زندگی کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ بلیک مرسیڈیز کے رکتے ہی باقی تمام گاڑیاں بھی یک کے بعد دیگر حویلی کے بڑے سے پورچ میں آ رکی۔ مومن شاہ گاڑی سے نکلا اور کھینچ کر سسکتی ہوئی کلب کو بھی باہر نکالا، پھر اسے لیے حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھا۔ بہت سی راہداریاں پار کرتے، بڑے بڑے کمروں کے سامنے سے گزرتے وہ ایک بڑے سارے ہال میں آ رکا، جہاں سامنے مسیری پر ایک اڈھیر عمر خاتون بیٹھی کسی تصویر کو سینے سے لگائے آنسو بہا رہی تھی۔ قدموں کی آواز پر اس نے سر اٹھا کے سامنے مومن کے ساتھ کھڑی سسکتی لڑکی کو دیکھا۔ غصے سے ان کے ماتھے پر بل پڑے، پھر اچانک وہ مسیری سے اتر کے اس لڑکی کے قریب آتے ہی اس پر جھپٹ پڑی۔ تیرے بھائی نے میرے جگر کا ٹکڑا چھین لیا، مار ڈالا میرے حنان کو۔ آخر کیا بگاڑا تھا میرے بچے نے اس کا، جو اس کو بھری جوانی میں موت کی نیند سلا دیا؟ وہ غصے سے اس چھوٹی لڑکی کو مارتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ وہ خود کو ان سے بچانے کی ناکام کوشش کرتی ہلکان ہو رہی تھی۔
جب بوڑھی تھک کر رکی تو کسی اور نے اس پر اچانک حملہ کیا، بالوں سے پکڑ کر زمین پر گراتے منہ کو لاتوں کی برسات شروع کر دی۔ اس معصوم کا، جس کا کوئی قصور نہ ہوتے ہوئے بھی یہ حال کیا جا رہا تھا۔ ظالم، مجھ سے میرا شوہر چھین کر مجھے بیوہ کر دیا، میرے بچے کو یتیم کر دیا تیرے بھائی نے، میں تجھے چھوڑوں گی نہیں، مار دوں گی میں تجھے۔ وہ حنان کی 25 سالہ بیوی تھی جو قلب کو بے دردی سے مار رہی تھی۔ بس کر دیں بھابھی ورنہ یہ مر جائے گی، چھوڑیں ابھی۔ اب آپ کا غصہ اتر گیا ہو تو اماں جان اور آپ آج کے بعد اسے کچھ نہیں کہیں گی، میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ درد سے دوہری ہوتی قلب کو اٹھاتے بولا، پھر تقریباً گھسیٹتے ہوئے اسے اپنے کمرے میں لے کر چل پڑا۔ پری کو آواز دے کر بلایا۔ جی صاحب۔ پری ہانکتی کانپتی اس کے کمرے میں آئی۔ اس کی مرہم پٹی کر دینا، آج کے بعد میں حویلی سے باہر ہوں تو تم اس کے ساتھ رہو گی، وہ بے نیازی سے کہتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ قلب بی بی، زیادہ درد ہو رہا ہے کیا؟ کتنا مارا آپ کو؟ سامیہ بیوی نے بہت برا کیا آپ کے ساتھ، وہ تو ملازماؤں کو ایسے ہی مارتی ہے، ذرا رحم نہیں ہے ان میں۔ اس کی مرہم پٹی کرتے وہ بولی جا رہی تھی، پھر اس کو نیند کی دوا دے کر سلا دیا، خود باہر چلی گئی۔ مومن شاہ کی تاکید کے مطابق دروازہ لاک کرنا نہ بھولی۔ امی جان، آخر آپ لوگوں نے کیسے قلب کو اس درندے کے حوالے کر دیا؟ دافع جو ابھی ابھی لوٹا تھا، یہ بات سن کر کے قلب کو ونی کر دیا گیا مومن کے لیے، وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا، اب بھی ماں کے سامنے کھڑا غصے سے ان سے پوچھ رہا تھا، تم کیوں اس طرح غصہ کر رہے ہو؟ تمہارا کیا اس کے بھائی کے گناہوں کی سزا ملی ہے اسے، اور شکر ادا کرو کہ تمہاری جان چھوٹی اس سے۔ درخشندہ بیگم نے ایسے کہا جیسے وہ ان پر بوجھ ہو۔ منگ تھی وہ میری، ایسے کیسے چپ کر جاؤں، پسند کرتا تھا میں اسے، وہ بھی اسی انداز میں بولا۔ ہاں تو شکر ہے یہ بات شاہوں کو نہیں پتا تھی، ورنہ پڑائی لڑائی میں کہیں تجھے ہی نہ نقصان پہنچا دیتے، وہ شکر ادا کرتے بولی۔ آپ کا کیا لگتا ہے میں خاموش ہو کر ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہوں گا؟ بغیرت نہیں ہوں میں خود قلب کو وہاں سے لے کر آؤں گا۔ وہ جتنے آرام سے یہ بات کر کے گیا تھا، درخشندہ بیگم کا آرام و سکون تباہ کر کے گیا تھا۔ وہ سوچ میں پڑ گئی تھی کہ کیسے اپنے اکلوتے بیٹے کو بچائے، وہ تو اپنی بھانجی سے اس کی شادی کے ارمان سجائے بیٹھی تھی کہ اب تو راستے کا کانٹا بھی نکل گیا تھا، مگر ان کا بیٹا، وہ خود پڑھائی آگ میں کودنے کی بات۔ جب وہ تھکا ہارا کمرے میں پہنچا تو سامنے ہی اس کو بیڈ پر لیٹے دیکھ کر، خواب خرگوش کے مزے لیتے دیکھ کر اس کے ماتھے پر بل پڑے، دماغ کی رگیں تن گئی۔ جتنا وہ خود پر قابو پانے کی کوشش کرتا اتنا ہی زیادہ اس کو غصہ آ جاتا، اب بھی ایسا ہی ہوا۔ بابا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے، وہ نیند میں ہی بول رہی تھی، اس کے چہرے پر درد کے آثار واضح تھے، مارنے کی وجہ سے اس کی آنکھوں کے نیچے نیل پڑ چکے تھے۔ اس کا نیند میں بھی باپ کو پکارنا جلدی پر تیل کا کام کر۔ وہ کڑے تیور لیے اس کی طرف بڑھا، کمفرٹر کھینچ کر اتار پھینکا، اتنے پہ ہی بس نہیں کی، اسے کندھوں سے پکڑ کر اٹھاتے بیڈ سے نیچے وہ اتار چکا تھا، بیڈ کی چادر بھی اتار کر دور اچھالی، جیسے قلب کا جسم لگنے سے ناپاک ہو گئی ہو۔ پھر وہ الٹے قدم لیتا قلب کی طرف آیا۔ کس سے پوچھ کر یہاں سوئی اور کیا سوچ کر سوئی تھی؟ میری چیزوں کو چھونے کی جرت بھی کیسے کر لی تم نے؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھ رہا تھا، اور وہ رونے لگی تھی۔ ایک تو کچھ دیر پہلے پڑنے والی مار کا درد ویسے ہی برقرار تھا، اور اب اس کے جھنجھوڑنے کی وجہ سے ان میں اور زیادہ تکلیف ہو رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، آواز نہ آئے تمہاری، نہیں تو زبان کھینچ لوں گا، مجھے روتی دھوتی لڑکیاں بالکل نہیں پسند۔ مومن کی دھاڑ پر اسے چپ لگ گئی تھی۔ آخری اور پہلی بار معاف کر رہا ہوں، آئندہ کوئی غلطی معاف نہیں کروں گا، وہ ایسے بول رہا تھا جیسے ابھی پیار بھری بات کی ہو، جبکہ وہ اسبات میں سر ہلاتے ڈر کے مارے اس سے دور جا کھڑی ہوئی، مبادا پھر سے کچھ نہ بول دے۔ اور ایک اور بات بتا دوں، آج سے بلکہ ابھی سے میرے سارے کام تم کرو گی، کوئی بھی کام ذرا بھی لیٹ ہوا تو انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی، سمجھی؟ وہ اب قدرے نرم لہجے میں کہہ رہا تھا، شاید اس کی روتی صورت دیکھ کر مومن کو ترس آ گیا تھا۔ میں وہ اٹکتے ہوئے پوچھنے لگی، ایسے جیسے اس کے علاوہ بھی کوئی اور ہو اور اسے یہ کہا گیا ہو۔ ہاں کیوں، تمہارے علاوہ کمرے میں کوئی اور بھی ہے کیا؟ مومن نے آنکھیں دکھاتے سوال کیا۔ نہیں تو، قلب نے تھوک نکلا۔ شرفو، پری، اوپر بھیجو میرے کمرے میں۔ شرفو کو حکم دیتے وہ فون کان سے ہٹاتے جیب میں رکھ چکا تھا، ابھی 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ پری ان کے سامنے کھڑی تھی۔ جی صاحب جی، آپ نے بلایا؟ وہ مؤدب انداز میں نظر جھکائے بولی، ہاں اپنی بیوی جی کو میرا سارا کام سمجھا دو، اور ہاں کچھ کھانے کو بھی دے دو۔ جی صاحب جی، میں بتا دیتی ہوں۔ چلے بیوی جی، میں آپ کو سب کام سمجھا دوں۔ مومن کو جواب دیتے وہ پری سے مخاطب ہوئی، مومن بھی کمرے سے نکل گیا۔ چلے میں آپ کو حویلی دکھا دوں، بہت بڑی اور پیاری حویلی ہے شاہوں کی۔ پری ایک بہت ہی باتونی 19-20 برس کی لڑکی تھی۔
وہ قلب سے بھی انتہا ہی پیار اور مان سے پیش آ رہی تھی، جیسے وہ بھی باقی حویلی والوں کی طرح اس کی نظر میں اہم ہو۔ اے لڑکی، کہاں لے جا رہی ہو اس منحوس کو؟ سامیہ، جو سفید جوڑے میں ملبوس اماں سائی کے کمرے میں جا رہی تھی، ان کو دیکھ کر بولی۔ وہ صاحب جی نے بولا ہے ان کو کام سمجھا دوں ان کا اور کھانا بھی دے دوں۔ پری نے من و ان مومن کا حکم اسے بھی سنا ڈالا۔ ہاں ہاں لے جاؤ، پھر پورے گھر کا کام بھی بتا دینا، یہ بھی تمہارے ساتھ ہی کام کرے گی، آخر کو مفت کی روٹیاں تھوڑی توڑنے دیں گے اس کو۔ وہ نفرت سے کہتی اماں سائی کی مسیری کی طرف بڑھ گئی۔ پتہ نہیں خود کو سمجھتی کیا ہے یہ، جیسے باقی سب تو ہیں ہی کیڑے مکوڑے ان کے سامنے۔ بڑی بڑبڑائی تھی۔ یہ لے، آپ بریانی کھا لے جلدی سے، نہیں تو پھر سے آ جائیں گی وہ۔ بریانی کی پلیٹ اس کی طرف بڑھاتے ہوئے وہ بولی۔ بھائی جان کی موت کا جتنا تجھے دکھ ہے اتنا ہمیں بھی ہے، مگر تو نے تو خود کو سب سے دور ہی کر لیا ہے یار، علی نے شکوہ کیا۔ مجھے لگتا ہے میں نے خود کو کھو دیا ہے، میں جیسے میں رہا ہی نہیں، وہ خلا میں گھورتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیرا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ تیری حالت ایسی تب ہوتی ہے جب تو کچھ غلط کرے، میں تجھے اچھی طرح جانتا ہوں۔ علی اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے اپنائیت سے بولا۔ بھائی کا انتقام لیتے میں ادھر جا پہنچا جہاں شاید مجھے نہیں جانا چاہیے تھا، اور بھائی کے قاتل کی بہن کو بیوی بنا بیٹھا۔ کل جب اماں اور بھابھی اسے مار رہی تھی، پہلے تو میں بت بنا تماشا دیکھتا رہا، پھر ایک لمحے میں مجھے یہ سب برا لگا، اس تماشے سے میرا دل اچاٹ ہو گیا۔ حالانکہ میں یہ تو چاہتا تھا کہ اس کو درد ہو، وہ تڑپے اور مجھے سکون ملے، مگر ایسا ہوا نہیں۔ یہ سب کہتے وہ 27 سالہ میچور، مغرور اور سرد رویہ رکھنے والا مومن لگ ہی نہیں رہا تھا۔ بس تو ٹھنڈے دماغ سے بیٹھ کر خود سوچ کے آخر اس لڑکی کا کیا قصور ہے؟ اس نے تیرا کچھ نہیں بگاڑا، پھر اس کے ساتھ ہی یہ سب کیوں؟ میں کیا کروں؟ جب میں اس لڑکی کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں مجھے اس سے نفرت ہونے لگتی ہے، مجھے غصہ آتا ہے اس پر، اسے دیکھ کر مجھے بھائی جان کی یاد آتی ہے، پھر مجھے اتنا یاد رہتا ہے کہ وہ میرے بھائی کے قاتل کی بہن ہے۔ خود پر کنٹرول کر مومن، کیا پتہ تجھے کبھی پتہ چلے تیرے بھائی کا قتل اس کے بھائی نے نہیں کسی اور نے کیا ہے، تو تب کیا کرے گا؟ ایک بے گناہ پہ ظلم کے پہاڑ نہ توڑ کے سچائی سامنے آنے پر تو خود ہی نظریں ملانے کے قابل نہ رہے۔ علی نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے کہا۔ ایک پل میں اس کی آنکھوں میں خون اترا۔ وہی ہے میرے بھائی کا قاتل، کیونکہ صرف وہی تھا اس وقت، کوئی اور تھا ہی نہیں، اور اگر اس نے خون نہیں کیا، کیا میرے بھائی کا تو غائب کیوں ہے؟ آخر فرار کیوں ہو گیا؟ سامنا کرتا نا، وہ انتہائی غصے میں تھا۔ تمہارا دکھ ابھی تازہ ہے، میں نہیں چاہتا تم بلا وجہ کسی بے گناہ کو سزا دو، اور ہو سکتا ہے تمہارے بھائی کے کوئی ایسے دشمن ہو جو بس اس کی موت چاہتے ہوں، اور دراب کو بھی انہوں نے کہیں چھپا دیا ہو، یا پھر وہ اس خوف سے کہ کہیں الزام اس پر نہ آئے چھپ گیا ہو۔ علی کی بات پر دراب ایک پل کو تو سوچ میں ڈوبا، پھر سر جھٹکا، کیونکہ اس کے بھائی سے کسی کی دشمنی تھی ہی نہیں، سارے سیرے دراب کے قاتل ہونے کی طرف اشارہ کر رہے تھے۔ آپ نے کہا تھا کہ مومن میرا ہے اور وہ صرف مجھ سے ہی شادی کرے گا، تو پھر یہ میں کیا سن رہی ہوں آپی؟ عالیہ تنفن کرتی ہوئی سامیہ کے کمرے میں داخل ہوئی، بیگ کندھوں سے اتار کر پھینکتی شروع ہو گئی۔ وہ ایسی ہی تھی جنونی، کسی چیز کے پیچھے پڑ جاتی، یا تو اسے حاصل کر لیتی یا پھر کسی کے قابل نہ چھوڑتی۔ نہ سلام نہ دعا، آتے ہی شروع ہو گئی، سر جھاڑ منہ پھاڑ، بندہ کوئی تہذیب تمیز ہی سیکھ لیتا ہے۔ سامیہ نے سخت کوفت سے کہا۔ تہذیب تمیز گئی بھاڑ میں، مجھے کچھ نہیں پتا، بس مجھے مومن چاہیے تو بس چاہیے، وہ ضدی لہجے میں بولی۔ کیوں؟ مومن کوئی شاپ پر رکھا کھلونا ہے جو کہہ رہی ہو کہ تجھے چاہیے؟ ایسے تو نہیں ہوتا نا، وہ جوان خوبصورت مرد ہے، ایسے کیسے میرے کہنے پر تجھ سے شادی کر لے گا؟ مانا کہ میں بھی یہی چاہتی ہوں، مگر یہ اتنا آسان نہیں جتنا لگ رہا ہے۔ سامیہ نے اسے اپنے پاس بٹھاتے پیار سے سمجھانا چاہا۔ آپی، میں کیا کروں آخر؟ اس کے نکاح کی خبر سن کر آپ نہیں جانتی میں کتنی تکلیف میں ہوں، میں نے صرف اس کے خواب دیکھے ہیں، اسے اپنے آس پاس محسوس کیا ہے، میں کیسے برداشت کر لوں اسے کسی اور کا ہوتے؟ وہ نوحان سی ہوئی تھی۔ اب ہی تو میں بھی صدمے میں ہوں، اور اماں جی سے بھی اس پر بات کرنا ٹھیک نہیں لگتا، اور تم فکر نہ کرو، بہت جلد تم اس گھر کی بہو بنو گی۔ اور ہاں، آج یہ غلطی کر دی، زور زور سے چلا کر، ذرا سمجھدار بنو، ان سب کے ساتھ گھل مل کر رہو اور اپنی جگہ بناؤ، اماں جی کے دل میں، اور پھر وہی مومن کے دل اور زندگی میں تمہاری جگہ بنا دے گی۔ وہ اس کے قریب ہو کر سرگوشی نما انداز میں کہہ رہی تھی۔ سوری آپی، پتہ نہیں کیوں مجھے بس غصہ آ گیا اور کچھ ہوش ہی نہیں رہا، وہ شرمندہ ہوئی۔ وہی تو بول رہی ہوں میری جان، جوش سے نہیں ہوش سے کام لو، ورنہ بنا بنایا کھیل بگڑ جائے گا اگر بیچ جان یا پھر کسی اور کو تمہارے اس جوش کا پتہ چلا۔ سامیہ کے کہنے پر وہ مسکرائی۔ ہاں، اب خیال رکھوں گی۔
وہ جو کب سے ایک پرانی بندوق پر محبت سے ہاتھ پھیر رہے تھے، قدموں کی آواز پر گردن موڑ کر پیچھے مومن کو دیکھا۔ ہاں بیٹا بولو، کیا بات ہے، کچھ کہنا ہے کیا؟ مومن کو چپ دیکھ کر حیدر شاہ نے کہا۔ بابا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میرے نام ہی سب کچھ کیوں کیا؟ اس لڑکی کے نام کیسے آپ یہ حویلی کر سکتے ہیں؟ اس کے دل میں جو سوال تھے آخر وہ زبان پہ الفاظ بن کر آ ہی گئے۔ وہ پہلے تو اپنے لاڈلے بیٹے کو دیکھتے رہے جس کو بھائی کی موت نے تڑپا کے رکھ دیا تھا اور اندر سے، مگر وہ یہ خود پر ظاہر نہیں ہونے دیتا تھا۔ پھر بندوق ایک سائڈ پر رکھتے اسے پاس بیٹھنے کا اشارہ کرتے گویا ہوئے، مومن دیکھو تم جوان خون ہو، جذبات میں آ کر کچھ غلط نہ کر بیٹھو۔ کبھی کبھی جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے ویسا ہوتا نہیں، حقیقت اس کے برعکس ہوتی ہے، اور ہم غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط مان کر ایک سراب کی صورت اس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا ہی نقصان کر دیتے ہیں، اور اس قدر آگے چلے جاتے ہیں کہ پلٹنے کا راستہ ہی نہیں بچتا۔ تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، مگر پھر پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ انہوں نے ساتھ رکھی بندوق کو بغور دیکھتے کہا، میں آپ سے کیا پوچھ رہا ہوں؟ آپ مجھے صحیح غلط کا فلسفہ سمجھا رہے ہیں؟ بابا صحیح میں نے جو پوچھا ہے آپ نے وہ تو بتایا نہیں، میری بات کو گول کر گئے۔ مومن نے ان کی آنکھوں میں دیکھتے کچھ کھوجتے ہوئے کہا، ایسا سمجھ لو کہ یہ سب وقت کا تقاضا ہے، ایسا میں نہ کرتا تو بعد میں پچھتاوا میرا مقدر بنتا۔ تم بھی آنکھیں کھول کر اپنے ارد گرد دیکھو کہ چہروں اور لہجوں کو پڑھنا سیکھو۔ وہ ایسے بات کر رہے تھے جیسے کوئی بہت بڑا راز ان کے سینے میں دفن ہو اور وہ چاہ کر بھی مومن کو بتا نہ سکتے ہوں۔ کھل کر کہے نا بابا صحیح، آخر بات کیا ہے؟ آپ نے اپنے سگے پوتے اور بیٹی کی بیوہ کو جائیداد میں سے کچھ نہیں دیا، اس میں کیا اچھا یہ تو سراسر ناانصافی ہے نہ ان کے ساتھ کہ ان کا حق بھی ہے یہ۔ مومن تم تب مبشر کی جائیداد اس کے نام کر دینا جب وہ بڑا ہو جائے گا، جب وہ خود سنبھال سکے۔ وہ نظر جھکائے بولے، آواز میں ایک درد تھا، اور بھابھی ان کا حصہ؟ وہ اس حویلی میں حنان کی بیوہ کی حیثیت سے رہ رہی ہے نا، ہم نے اسے یہ حق دے دیا ہے، یہی بہت ہے۔ سامیہ کے نام پر ان کا لہجہ تلخ ہوا تھا۔ اور تم کیا مجھ سے سوال کرنے آ گئے ہو؟ جاؤ، تم نے اپنی من مانی کرنی تھی سو کر لی، مجھے کچھ دیر اکیلا چھوڑ دو۔ وہ اپنی آنکھوں میں آئی نمی چھپاتے مومن کو جانے کا بولے۔ مومن کے جانے کے بعد انہوں نے پھر سے بندوق کو اٹھا کے اسے چھو کر محسوس کرنے لگے، یہ ان کو اپنے دوست سے تحفے میں ملی تھی، وہ واحد چیز سے جو انہیں بہت عزیز تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب لوگ چودھری اور شاہوں کی لازوال دوستی کی مثالیں دیا کرتے تھے، اور پھر کسی کی ایسی نظر لگی کہ سب درہم برہم ہو گیا۔ حنان کی موت نے حالات کا رخ یکسر موڑ دیا تھا۔ اب وہ وقت آ گیا تھا کہ شاہوں اور چودھریوں کی دشمنی کے قصے زبانیں زد عام تھے۔ ایک گہرا راز دل میں لیے حیدر شاہ جانے کی سوچ میں گم، سب اچھا ہونے کی امید دل میں لیے بیٹھے تھے، اور یہ دشمنی پتہ نہیں کب تک چلنی تھی۔ ایک معصوم کو تو اس آگ میں جھونک دیا گیا تھا، اور یہ کرنے والا ان کا لاڈلا بیٹا مومن تھا، جو کبھی ایسا نہ تھا، جلد بازی میں فیصلہ کرنے والا، مگر بھائی کی موت نے اسے سرتا پیر بدل دیا تھا۔ وہ نرم دھیما لہجہ اور ہمدردی بھرے احساس تو کہیں دور جا سوئے تھے۔ اس کے دل میں اب صرف نفرت کی آگ اور دشمنی کا الاؤ جل رہا تھا، جس کے بجھنے کی کوئی صورت نظر نہ آتی دکھائی دے رہی تھی۔ انتقام کی آگ کے شعلے اس قدر وحشت ناک اور شر انگیز ہوتے ہیں کہ کبھی اپنا وجود بھی اس کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ جو لوگ انتقام کی آگ میں جلتے ہیں وہ بدلہ لینے کے بعد بھی کوئی خوشی حاصل نہیں کر سکتے۔ جو انتقام کسی دوسرے کی بربادی کا ہوتا ہے وہ بھلے کسی کو خوشی دے سکتا ہے، اور انتقام کی آگ میں جلتے انسان اکثر اپنا ہی نقصان کر دیا کرتے ہیں۔ اب مومن شاہ کے ساتھ آگے کیا ہونے والا تھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتا سکتا تھا۔ سر پر اوڑھی شال اب سرک کر کندھوں پر ڈھلک گئی تھی۔ وہ جھکی کچن میں صفائی کرنے میں مگن گرد و نواح سے بے خبر کھڑی تھی، جبکہ لمبے سیاہ ریشمی بال کمر پر آبشار کی صورت بکھرے تھے۔ وہ جو پانی پینے آیا تھا کچن کے دروازے پر ٹھٹک کر رکا۔ وہ جو لڑکیوں کو نظر اٹھا کر دیکھنے کا روادار نہ تھا، آج اسے جانے کون سا جذبہ رکنے پر مجبور کر گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے میں ایسا محو ہوا کہ یہ بھی نہ یاد آیا کہ وہ آیا کس کام سے ہے۔ پری اب اس کا کیا کرنا ہے؟ وہ مڑتے ہوئے پری سے بولی جو کب کی جا چکی تھی، پھر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر خوف کے سائے چہرے پر لہرائے۔ شال کا ہوش آیا تو جلدی سے کندھوں سے شال کو سر پر لپیٹا اور اب خود کو ڈھانپنے لگی۔ اس کی آواز سنتے وہ بھی ہوش میں آیا، اور پھر نظروں کا زاویہ بدلتے وہ پانی کی بوتل منہ سے لگائے کھڑا تھا۔ پانی پیتے وہ کچھ بھی کہے بغیر اپنے روم کی طرف بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اپنے کام میں مگن ہو گئی۔ وقار جو کچن کے سامنے سے ہی گزر رہا تھا، ایک لڑکی کو کام کرتے دیکھ کر وہ رکا، الٹے 2 قدم پیچھے لیتا کچن کے اندر داخل ہو گیا۔ ارے واہ، کیا ملازمہ رکھی ہے حویلی والوں نے! ان لوگوں کی تو قسمت ہی اچھی ہے کہ ملازمائیں بھی ان کو خوبصورت ملتی ہیں، اور ایک ہم ہیں کہ
وہ کمینگی سے دل پر ہاتھ رکھے قلب کو غلیظ نظروں سے دیکھتے کہہ رہا تھا، جبکہ اس کے اس طرح دیکھنے پر قلب کو بہت برا محسوس ہوا۔ وہ اس کا ملازمہ کہنا اسے احساس کمتری میں مبتلا کر گیا۔ وہ خباثت سے قلب کی طرف بڑھا اور ایک ہی جست میں اس کی کلائی تھام لی۔ چھوڑو مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ اگر نہ چھوڑوں تو کیا کرو گی ہاں؟ کلائی پر گرفت بڑھی تھی۔ وہ درد سے بلبلا اٹھی، دبی دبی سسکیاں اس کے منہ سے نکلی، آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کے گالوں پر لڑک گئے۔ جانے من رو کیوں رہی ہو؟ میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں ابھی تک۔ وہ کمینگی سے بولتا دوسرے ہاتھ سے اس کی گال پر موجود آنسو صاف کرنے لگا۔ قلب نے چہرہ موڑ لیا۔ ذلیل انسان، چھوڑو مجھے۔ اس نے ایک بار پھر سے خود کو چھڑانے کی کوشش کی۔ لو چھوڑ دیا۔ تم بھی اس حویلی میں ہو اور میں بھی، دیکھتے ہیں کب تک بچ پاؤ گی مجھ سے۔ وہ اس کی کلائی چھوڑتے وہ خباثت سے بولا۔ آزاد ہوتے وہ وہاں سے بھاگتی چلی گئی، مومن کے کمرے میں جا کر جھٹ سے دروازہ بند کرتے مڑی۔ آنسو آنکھوں سے بے اختیار نکل کر گالوں کو بھگو رہے تھے۔ وہ جو ٹاول سے گیلے بالوں کو رگڑ رہا تھا، اچانک اس کے اس طرح ڈرے سہمے انداز میں روم کے اندر داخل ہونے پر سوال کرتا۔ وہ اسے سوچنے سمجھنے کا موقع دیے بغیر اس کے چوڑے سینے سے آ لگی۔ مومن شاہ کے جسم میں کرنٹ سا دوڑ گیا اس کے اچانک اس انداز پر۔ اب حالت یہ تھی کہ وہ اس کے سینے سے لگی کانپ رہی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا اس کے ڈر سے کانپتے وجود کو دیکھ رہا تھا۔ ایک بار ہاتھ بڑھا کے اسے خود سے دور کرنا چاہا، مگر پھر ہاتھ روک۔ کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ اس کو ہلتے نہ دیکھ کر وہ پوچھ بیٹھا۔ اس کی آواز سنتے وہ ہوش میں آئی تھی، پھر اچانک نظریں اٹھا کر مومن کو دیکھا۔ اپنی پوزیشن کا خیال آتے ہی وہ فوراً اس سے دور ہوئی۔ بولو، اب کیا گونگی ہو گئی ہو؟ قلب کو نہ بولتا دیکھ اس نے پھر سے پوچھا۔ وہ بتانے لگی، پھر خیال آیا کہیں اس پر بھی اسے ہی نہ مار پڑے، چپ ہو گئی۔ یہ وہ کیا لگا رکھی ہے؟ بتاؤ، بھابھی یا اماں نے مارا ہے یا کسی ملازم نے کچھ کہا ہے؟ مومن کے پوچھنے پر بھی وہ کچھ نہ بولی، بس سسکیاں لے کر روتی رہی۔ اچھا چپ ہو جاؤ، اماں اور بھابھی سے میں خود بات کر لوں گا، ان میں سے کوئی بھی آج کے بعد تمہیں کچھ نہیں کہے گا، اب رونا دھونا بند کرو۔ وہ جو سمجھ رہا تھا کہ اماں یا بھابھی نے کچھ کہا ہوگا، اسے تسلی دیتے بولا۔ اچھا جاؤ اب پری کے پاس تم، میں کہہ رہا ہوں نا اب کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا۔ اب کی بار وہ تھوڑے غصے سے بولا۔ نہیں، میں باہر نہیں جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے، وہ سسکیاں لیتے بولی۔ اچھا ٹھیک ہے نہ جاؤ، اب یہ رونا تو بند کرو نا۔ مومن کو اس کے رونے سے سخت کوفت ہو رہی تھی، اس لیے جھنجھلا کر بولا۔ اب وہ آنسو صاف کرتی رونے کا شغل ترک کر چکی تھی، مگر ابھی بھی ڈر سے کانپ رہی تھی۔ وہ سب کے لیے مشتے غبار ہی تو تھی، مٹی بھر ریت، جس کی کوئی وقت نہ تھی کسی کی نظروں میں۔ بابا کے گھر چاچی کا ڈر اور مار کیا کم تھا جو ادھر آ کر یہ ظلم۔ رونا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ وہ بابا کے گھر بھی چاچی کی نفرت کا نشانہ بنی رہی۔ اسی نفرت اور حسد میں چاچی اس کے بھائی اور باپ کی غیر موجودگی میں گھر کا سارا کام اس معصوم سے کرواتی، اور باپ کو نہ بتانے کی دھمکی بھی دیتی کہ اگر اس نے باپ یا بھائی کسی کے سامنے زبان کھولی تو مار مار کر حشر بگاڑ دے گی۔ مار کے ڈر سے وہ آج تک کسی کے سامنے نہ بولی تھی۔ ہاں البتہ اس کے باپ اور بھائی کی موجودگی میں چاچی اس سے اس قدر پیار سے پیش آتی جیسے وہ اس کی سگی اولاد ہو۔ یہاں آ کر بھی وہ سب کی نظروں میں اپنے لیے نفرت ہی دیکھی تھی، صرف پری ہی اس سے پیار سے پیش آتی تھی، اور مومن اس کا رویہ تو دھوپ چھاؤں کا تھا، کبھی صبر غصہ اور کبھی نرم دل۔ پچھلے 9 گھنٹے میں جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی بلکہ لائی گئی تھی، اس نے یہ سب ہی محسوس کیا تھا۔ حویلی والوں نے نئی ملازمہ رکھ لی ہے کیا؟ مبشر کو چاکلیٹ کھلاتے سامیہ کے ہاتھ رکے بھائی کے سوال پر۔ نہیں تو پھر وہ کون تھی جو کچن میں کام کر رہی تھی؟ لمبے گھنے سلکی بال، شفاف چہرہ، خوبصورت معصوم۔ قلب کا سراپا اس کی نظروں کے سامنے لہرایا۔ پتہ نہیں تم کس کی بات کر رہے ہو، حویلی میں تو کوئی، یہ کہتے کچھ یاد آنے پر وہ رکی۔ اچھا ہاں، اچھا وہ تو مومن کی بیوی ہے جو بنی ہو کر آئی ہے۔ چاکلیٹ کا ریپر ڈسٹ بن میں پھینکتے وہ سیدھی ہوئی۔ یہ اتنی چھوٹی معصوم لڑکی اس اکڑو کی بیوی ہے؟ لہجے میں مومن کے لیے حسد صاف نظر آ رہا تھا۔ ہاں ہے تو، پر وہ اس کو منہ نہیں لگاتا چاہے جتنی بھی خوبصورت ہے، مگر ہے تو اس کے بھائی کی قاتل کی بہن نا۔ وہ بنی میں آئی لڑکی کی حیثیت تو صرف ملازمہ جتنی ہی ہوتی ہے، مگر تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس کو سوچ میں ڈوبا دیکھ سامیہ نے پوچھا، کیونکہ وہ بھائی کے ٹھڑک اور کمینے پن سے اچھی طرح واقف تھی۔ نہیں بس ایسے ہی نظر آ گئی تو پوچھ لیا۔ آپ بتائیں، آپ نے عالیہ کے لیے بات کی ان لوگوں سے؟ وقار نے بات بدلتے کہا۔ ہفتہ بھر ہوا ہے میرے شوہر کی موت کو، اب میں اتنی جلدی کیسے بات کر لوں؟ کسی کی سنتی نہیں ہے عالیہ بھی، تم ذرا اسے سمجھاؤ کہ تھوڑا صبر کر لے، جہاں اتنا صبر کر لیا تھوڑا اور صحیح۔
मगर तुम ये भी तो सोचो ना कि अगर मोमिन दूसरी शादी के लिए ना माना और उसने पहली बीवी यानी उस लड़की को ही इस हवेली की बहू और अपनी बीवी तस्लीम कर लिया तो? क्योंकि वो खूबसूरत तो है ही, साथ कम उम्र भी है, और फिर मर्द तो अपने से छोटी उम्र की बीवियों के इश्क में मुब्तला होकर सब भूल जाते हैं। वकार ने उसे हकीकत बताई। ऐसा कुछ नहीं होगा। वनी में आई लड़की कभी इस हवेली को वारिस तो नहीं दे सकती, इसीलिए अम्मा सई मोमिन की दूसरी शादी ज़रूर करवाएंगी। सामिया जैसे पुरयकीन थी। फिर भी अगर ऐसा कुछ ना हुआ तो हम क्या करेंगे? वकार उसकी बात पर मुतमईन नहीं हुआ, तब ही बोला, ऐसा ही होगा और मैं करवा कर रहूँगी इस हवेली की बहू। मोमिन की बीवी और इस हवेली को वारिस देने वाली सिर्फ आलिया ही होगी। सामिया ने अटल अंदाज से कहा। ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो। वकार ने भी उसकी बात पर सर हिलाया। अफरा सयाब चौधरी इस वक्त हैदर शाह के डेरे पर मौजूद था, जहां वो पहले हंस हंस कर बातें किया करते थे। उनकी मोहब्बत और दोस्ती की मिसालें ज़माना देता नहीं थकता था। उनमें से किसको मालूम था कि कभी हालात इस कदर ख़राब हो जाएंगे, ये सब ख़त्म हो जाएगा। बरसों की दोस्ती यूं ख़त्म होकर दुश्मनी में बदल जाएगी। उनके बच्चे एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। और अफरा सयाब चौधरी, जो पहले बड़े मान और खुशी से हैदर शाह से मिलने आते, नज़रें उठाए सीना चौड़ा किए, मगर आज ऐसा कुछ ना था। अफरा सयाब की निगाहें ज़मीन में गड़ी थीं, कंधे ढीले किए। आज वो अपनी बेटी की खुशियाँ और सलामती के लिए भीख मांगने आया था। उनका वो ना दोस्त बनकर आया था, ना ही दुश्मन, बल्कि वो तो एक फ़कीर बनकर झोली फैलाए उससे कुछ मांगने आया था। अपने जिगरी यार की ये टूटी फूटी हालत देख हैदर शाह ने अपना गम भुलाकर दौड़कर उसे गले से लगाया। जो भी था वो इसका दोस्त था, वही पुराना जिगरी यार। वो नहीं जानता था कि उसके बेटे को कत्ल करने वाला दराब ही था या कोई और, क्योंकि उसने अपनी आंखों से ये ना देखा था। अगर देख भी लेता तब भी उसे यकीन था दराब कभी ऐसा नहीं करेगा। हैदर शाह, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ तुमसे, मगर खुदारा मेरी मासूम बच्ची को मेरे बेटे के गुनाहों की सज़ा ना दो, एक दुखी बाप ने इल्तिजा की। अफरा सयाब, वो मेरी भी बेटी है, मैं नहीं चाहता उसके साथ कुछ बुरा हो। वादा करो हैदर, तुम मेरी बच्ची का ख्याल रखोगे। मेरी बच्ची ने माँ का प्यार नहीं देखा और अब बाप की शफकत से भी महरूम हो गई है। मैं चाहता हूँ वो अपने घर में खुश रहे, इज्जत से आबाद रहे। वो रोते हुए अपने दोस्त से अहद कर रहे थे। मैं वादा करता हूँ अफरा सयाब, तुम्हारी बेटी पर आँच भी नहीं आने दूंगा, तुम फिक्र मत करो। मोमिन भी बहुत जल्द इसे कबूल कर लेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ भाई की मौत के सदमे ने इसे इस कदर सख्त बना दिया है, वरना वो बहुत नरम दिल है। अब अफरा सयाब के दिल से बोझ उतर चुका था, क्योंकि वो जानता था कि हैदर शाह के सामने मौत भी खड़ी हो तब भी वो अपने वादे से फिरने वालों में से नहीं, वो वादा वफा करने वालों में से हैं। देखें ना अम्मा सही, अब हनान का गम तो हम सबको है ही, और ये कोई छोटा गम तो नहीं। एक पहाड़ था जो हनान की मौत की सूरत हम सब के सरों पर गिरा। आपने अपना जवान बेटा खाया और मैंने अपने सर का साईं खो दिया और बेवकी की चादर ओढ़ ली। अभी हम इससे संभले नहीं थे कि मोमिन ने वो कातिल की बहन हमारे सरों पर ला बिठाई। सामिया ने अम्मा सई के पांव दबाते कहा। हाँ, वो लड़की तो बनी में आई है ना, मैंने उसे गुस्से में मार तो दिया, मगर फिर मेरा दिल बड़ा दुखा। वो मासूम बेकसूर थी ना, अम्मा सई ने शर्मिंदा होते कहा। आपका भी कसूर नहीं है ना, वो भी तो उसी का खून है आखिर जिसने हमारे हनान को मार डाला। सामिया ने उन्हें नरम पड़ते देखकर कहा। फिर भी वो तो बेकसूर है, और हमारे मोमिन की बीवी भी तो है। मोमिन की बीवी है, मगर अम्मा आप खुद सोचे, ख़ानदान को वारिस तो वनी औरत नहीं देगी ना। वो मोमिन की बीवी है, इस हवेली की बहू, मगर है तो वो वनी ना। हाँ ठीक तो तुम कह रही हो, भला कातिल की बहन कैसे हमारे मोमिन को वारिस दे सकती है? वो सोचते हुए बोली। इसीलिए मैं कह रही हूँ हम मोमिन की शादी किसी अच्छी प्यारी और सुलझी हुई लड़की से करवा देंगे। अच्छा सोचती हूँ मैं इस बारे में भी, अभी तो मुनासिब नहीं लगता, मगर मैं करूँगी बात मोमिन और शाह साईं से। लोहा गर्म देकर सामिया ने चोट लगा दी थी। अब वो अपनी बात अम्मा साई तक पहुंचा चुकी थी। अब बस एक काम रहता था, आलिया का नाम उनके सामने रखना था, फिर बस हो गया काम। छोटे साई, हमने पूरा इलाका छान मारा और आसपास के इलाकों में भी अच्छी तरह देख लिया, मगर दराब का कहीं कुछ अता पता नहीं, और उनके घर वालों पर हम नज़र रखे हुए हैं, इधर भी नहीं गया वो। मोमिन अपने असली अंदाज में काले शलवार कमीज़ के साथ, कंधों पर शॉल डाले, माथे पर तेवरिया चढ़ाई, टांग पर टांग जमाए, सामने खड़े अपने आदमी की बात सुन रहा था। उसकी बात मुकम्मल होते ही मोमिन गुस्से से उठा और मुअद्दब खड़े अपने आदमी के करीब आया। तुम कह रहे हो वो तुम्हें कहीं नहीं मिला? आखिर वो गया कहाँ है? ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया उसे, बताओ। उसकी धार सुनकर सबके सर झुक गए। मुझे जल्द अज जल्द दराब चाहिए, वरना तुम सबकी खैर नहीं। तुम सब किस काम के हो जब एक आदमी को ही नहीं ढूंढ सकते? ये कहते हैं वो अपनी ब्लैक मर्सिडीज़ की तरफ बढ़ा और जन से इसे भगा कर ले गया, और किसी को भी अपने पीछे ना आने की ताकीद करना वो नहीं भूला।
حویلی پہنچتے گاڑی سے اترتا حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بڑھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں اس قدر خون اتر آیا تھا، شدید غصے میں وہ خود کو کنٹرول ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ سیڑھیاں چڑھتا اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ دھاڑ کی آواز سے کمرے کا دروازہ کھلا۔ وہ جو کمرے میں کھڑکیوں کے پردے برابر کر رہی تھی، اس اچانک آنے والے طوفان پر پلٹی۔ وہ غضبناک تیور لیے اس کی جانب بڑھا۔ خوف سے وہ خود میں سمٹی۔ تم پل پل تڑپو گی۔ تمہیں اس درد سے روشناس کراؤں گا جو میں اپنے بھائی کو کھونے پر محسوس کر رہا ہوں۔ تم تڑپو گی، رو گی، مگر میں رحم نہیں کروں گا۔ کسی کو کھونے کی تکلیف کیا ہوتی ہے یہ میں تمہیں اور تمہارے گھر والوں کو بتاؤں گا۔ اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑے، اس کا چہرہ اوپر کیے، وحشت زدہ آنکھیں اس کی جھیل سی آنکھوں میں گاڑتے اس نے کہا۔ وہ ڈری سہمی معصوم لڑکی شاہ کی گرم سانسیں اپنے چہرے پر محسوس کر سکتی تھی۔ بالوں پر مضبوط گرفت کے باعث اس کی گردن اکڑ گئی تھی، جس میں درد کی ٹھیسیں اٹھ رہی تھی، اسے دبی دبی سسکیاں لینے پر مجبور کر رہی تھی۔ چپ، ایک دم چپ، تمہاری آواز نہ آئے مجھے۔ دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبوچے وہ غرایا۔ آنسو ٹپ ٹپ اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، مگر پرواہ کسے تھی؟ وہ تو ہر جذبے سے آری بس اس لڑکی کو تکلیف میں دیکھنا چاہتا تھا۔ وہ ظالم نہیں تھا مگر بن گیا تھا۔ اسے دھکا دیتا وہ کمرے سے چلا گیا، اور وہ میز کا کنارہ ماتھے پر لگنے سے ماتھے سے پھوٹتے خون کو ہاتھ رکھے روکنے کی کوشش کرتے اپنی قسمت پر آنسو بہا رہی تھی۔ درد کی شدت سے اس نے آنکھیں میچ لی۔ نہ بابا کو پکار سکتی تھی نہ بھائی کی خاطر وہ آج اس حال کو پہنچی تھی۔ پیدا ہوتے ماں اللہ کو پیاری ہو گئی، باپ نے پالا، بھائی نے لاڈ اٹھائے، ہاں مگر چاچی کے ظلم کا نشانہ وہ بنتی رہی۔ اس نے سکون کا لمحہ، اور وہ بت رحم انسان اس کی یہ حالت کر کے خود سڑکوں کی خاک چھاننے نکل پڑا تھا۔ غصے میں یہ قدم اٹھا تو لیا تھا اس نے، مگر پھر احساس ہو رہا تھا کہ کیا کر دیا، آخر وہ اس قدر ظالم کیوں بن گیا؟ بھائی کی محبت میں یا پھر سینے میں جلدی انتقام کی آگ کی وجہ سے جو بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی؟ یہ سب اس کے لیے پچھتاوا اور شرمندگی لانے والی تھی۔ اماں صحیح کی طبیعت بھی کافی دنوں سے خراب رہنے لگی تھی۔ اب تو حالات یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ ان کے منہ سے خون تک آنے لگا تھا۔ یہ بات وہ سب سے چھپا رہی تھی کہ بلا وجہ کیا شوہر اور بیٹے کو پریشان کرنا، وہ تو پہلے ہی ہلکان ہو رہے ہیں۔ اماں صحیح، کیا ہوا ہے آپ کو؟ پری نے ان کو سنک پر جھکے دیکھ کر کہا۔ کیونکہ سب ان کو اماں صحیح کہتے تھے تو گھر کے ملازم بھی ان کو اسی نام سے بلاتے، چاہے چھوٹے ہو یا بڑے۔ کچھ نہیں، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس۔ وہ ایسے اچھلی کہ جیسے کوئی چوری پکڑ گئی ہو۔ اچھا؟ پری جو وہاں سے جانے لگی تھی پانی کا رنگ دیکھ کر رکی۔ اماں صحیح؟ وہ بے یقینی سے ان کو پوچھنے لگی۔ آپ کو خون کی الٹی آئی ہے؟ اور آپ نے کہا کچھ نہیں؟ وہ اسی طرح فکر مند ہوتے بولے جس طرح ایک بہت ہی پیار کرنے والی بیٹی ماں کو، اور اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ اماں صحیح ملازموں کو بھی اپنی اولاد کی طرح ہی رکھتی تھی۔ دیکھ پری، میں تیرے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں، تو کسی کو نہیں بتائے گی، نہ ہی چھوٹے صحیح اور نہ ہی بڑے شاہ کو۔ پری کے سامنے ہاتھ جوڑتے وہ منت بھرے انداز سے بولی۔ اماں صحیح، آپ ایسا کیوں بول رہی ہیں؟ آپ میرے سامنے ہاتھ تو نہ جوڑے نا، آپ حکم کریں مجھے، اور آپ صحیح کو بتائیں، اس طرح تو آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہو جائے گی۔ پری نے بندھے ہاتھ تھامے تھے۔ تھوڑی سی طبیعت خراب ہے، اب اتنی بھی نہیں، دوائی لوں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ انہوں نے پری کو تسلی دی جو کہ کارآمد ثابت ہوئی۔ جیسے آپ کی مرضی اماں صحیح۔ اچھا مجھے اجازت دے، میں کل بیوی کو دیکھا ہوں، پتہ نہیں کیا کر رہی ہوگی۔ چھوٹے صاحب نے بولا ہے جب وہ گھر نہ ہو تو ان کا خیال رکھا کروں۔ پری نے یہ کہتے ان سے اجازت مانگی۔ جا اور میرے پاس بھی لے آنا، میں نے بھی اس معصوم بچی پر بڑا ظلم کیا ہے، بیچاری کو بے قصور ہوتے مارا، اور میں بھی کیا کرتی، بیٹے کے غم میں میری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر دی تھی۔ وہ رنجیدہ ہوتی بولی۔ پری نے جو ہی دروازہ کھولا، سامنے بے جان وجود کو فرش پر پڑے دیکھ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی۔ ماتھے سے بہتا خون فرش پر ایک لکیر کی صورت قالین میں جذب ہو رہا تھا۔ چہرہ جیسے لٹھے کی مانی سفید پڑ گیا تھا، ہونٹ بھی نیلے پڑ چکے تھے، پتہ نہیں وہ کب سے اس حالت میں پڑی تھی۔ پری کی تو ہمت نہ ہوئی اس کے قریب جانے کی۔ اس نے نیچے کی جانب دوڑ لگائی۔ 2 سیڑھیاں پھلانگتی وہ حویلی کے باہر کھڑے شرفو کے پاس ہانپتی کانپتی پہنچی۔ سانس بھی بھاگنے کی وجہ سے پھول چکا تھا، پاؤں میں جوتیاں بھی نہ تھیں، اور چہرے کی اڑی رنگت دیکھ کر ایک لمحے کو تو شرفو نے بھی دل پر ہاتھ رکھا۔ پری خیر تو ہے نا؟ کیا ہو گیا ہے تجھے جو اس طرح بھاگی چلی آئی، وہ بھی اس ہولیے میں؟ اماں صحیح تو ٹھیک ہے نا؟ اس نے پری کی اڑی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ وہ شرفو چھوٹی بیوی، اس کے حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ بول بھی صحیح، کیا ہوا چھوٹی بیوی کو؟ شرفو نے سوال کیا۔ وہ ان کے ماتھے سے خون بہہ رہا ہے، وہ اپنے کمرے میں پڑی ہے، اور مجھے لگتا ہے ان کو سانس بھی نہیں آ رہا۔ اللہ نہ کرے، مجھے لگتا ہے کہ وہ پری کیا ہو گیا ہے تجھے؟ اچھے الفاظ منہ سے نکال، کیوں مایوسی کی اور ڈرانے والی باتیں کر رہی ہے تو؟ شرفو نے اس کی بات کاٹتے کہا۔ تو جلدی سے چھوٹے سائیں کو فون کر، جلدی کرنا۔
हाँ मैं करता हूँ फ़ोन, वो जेब से फ़ोन निकालते बोला। बेल तो जा रही थी मगर साईं फ़ोन नहीं उठा रहे। लो अब काट दिया। शर्फू ने मोबाइल की स्क्रीन को तकते कहा, शर्फू तू बार बार कॉल कर, क्या पता उठा ले, बस तू कॉल कर। वो अपनी हथेलियाँ रगड़ते बोली। मोमिन जो सिगरेट पर सिगरेट फूंक रहा था, बार बार आने वाली शर्फू की कॉल पर इसके माथे पर बल पड़े। अब इसको क्या मौत पड़ गई, क्यों बार बार कॉल कर रहा है, कहीं सुकून भी नहीं लेने देते। ये कहते उसने फ़ोन कान से लगा लिया। हाँ बोल शर्फू, क्या मुसीबत आ गई है कि तुझसे सब्र नहीं हो रहा। वो गुस्से से बोलने लगा, लेकिन दूसरी तरफ की बात सुनने के बाद उसके चेहरे पर गुस्से की बजाय परेशानी साफ नजर आ रही थी। माथे पर पड़े बल ढीले हुए, सिगरेट का आधा हिस्सा फेंकते फ़ोन बंद करते वो फौरन गाड़ी में बैठा और जितनी स्पीड से चला सकता था इतनी तेज़ी से हवेली की जानिब चला। वो खुद को कोस रहा था, आखिर उसकी वजह से ही तो ये सब हुआ था। वो ना करता गुस्सा कल्ब को, ना डराता ना धमकाता तो उसकी आज ये हालत ना होती। आज वो इतना बेहिस कैसे हो सकता था। वो बेकसूर थी, इसका तो कोई जुर्म ना था, फिर इसे ही क्यों सज़ा दे रहा था वो। अब बस एक बार वो ठीक हो जाए, फिर इसे कोई तकलीफ़ नहीं दूंगा। मैं एक खरोच तक आने नहीं दूंगा। इसके भाई ने जुर्म किया है तो सज़ा भी उसे ही दूंगा। मोमिन ने खुद से अहद किया। कल्ब का सुनते पता नहीं क्यों उसके दिल को बहुत तकलीफ पहुंची थी, ऐसे जैसे किसी ने छुरा उसके सीने में घोंप दिया हो। इसी सोच में हवेली के पोर्च में गाड़ी रोकते वो झटके से बाहर निकला और अपने कमरे की तरफ भागा। रास्ते में पड़ी भी उसके पीछे भागी। कमरे में पहुँचते ही सामने का मंजर इसे अपना दिल चीरता हुआ महसूस हुआ। जिस्म से जान कैसे निकलती ये इसे अब मालूम हुआ। वो तो खुद अपनी कैफियत से अनजान था। वो तो बस इस लड़की को तकलीफ़ देना चाहता था, फिर इसका दिल क्यों कट रहा था। मोमी ने लपक कर उसके पास बैठे इसे अपनी बाहों में भरा। कल्ब के बेजान बाजू झूलने लगे। ऐसे ही इसे बाहों में भरे वो सीढ़ियाँ उतरता नीचे आया। सामिया ने हैरत से उसे देखा तो उसके तन बदन में आग लग गई कि एक मनी की इतनी परवाह। शर्फू गाड़ी निकालो, हमें अभी हॉस्पिटल जाना है। वो कल्ब को बाहों में भरे दूर खड़े शर्फू को बोला। शर्फू के गाड़ी निकालते ही इसने बैक सीट पर कल्ब को लिटाया, फिर खुद भी बैठा और कल्ब का सर अपनी गोद में रखा। गाड़ी हॉस्पिटल की जानिब तेजी से रवां-दवां थी। मोमिन की नज़रें कल्ब के मासूम चेहरे पर टिकी थी। उठो, देखो तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। प्लीज़ तुम आंखें खोलो, प्लीज़ आंखें खोलो। मोमिन उसका चेहरा थपथपाते दीवानापन से कह रहा था। शर्फू गाड़ी तेज चलाओ। हॉस्पिटल में पहुंचते ही उसने कल्ब को फिर से बाहों में भरा और इसे लिए अंदर बढ़ा। डॉक्टर साहिब, मेरी बीवी को देखें। ये आंखें नहीं खोल रही, प्लीज़ आप इसको देखें, क्या हो गया है। वो बेकरारी से कहता। डॉक्टर को कोई दीवाना ही लग रहा था। देखें शाह साहब, आप हौसला रखें, हम अभी आपकी मिसेस को देखते हैं। डॉक्टर ने उसे तसल्ली दी। डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते माथे की बैंडेज भी करती और ये वो सारी कार्रवाई बेचैनी से देखता रहा। डॉक्टर क्या बात है, वो ठीक तो है ना, इसे कुछ हुआ तो नहीं ना। डॉक्टर के करीब आते ही मोमिन ने बेचैनी से पूछा। जी सब ठीक है, चोट तो गहरी नहीं, हमने बैंडेज कर दी है, मगर मुझे लगता है वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से बेहोश हुई हैं। आपने अच्छा किया कि इन्हें वक्त पर ले आए। दवाइयाँ लिखती हैं, आप उन्हें ये खिलाएं और किसी भी तरह के स्ट्रेस से दूर रखें। डॉक्टर पेशेवराना अंदाज में उसको हिदायत देते चले गए। फिर कल्ब को लेकर हवेली आ गया। कल्ब को नींद का इंजेक्शन दिया गया था, इस वजह से वो अभी तक सो रही थी। मोमिन उसके पास बैठा बस उसके चेहरे को तके जा रहा था। कितना मासूम पाकीज़ा चेहरा है और मैं इसे तकलीफ़ देता रहा, मेरी वजह से इन हिरनी जैसी आंखों में आंसू आए। कल्ब की आंखों को उंगलियों से छूते वो जैसे खुद से बोल रहा था। वो नींद में थे जब गर्दन पर ठंडी नोकदार चीज़ के दबाव की वजह से उनकी आंख खुली। अम्मा सही नींद की दवाई लेकर सोती थी, जिसकी वजह से आने वाले को कोई खतरा नहीं था। शायद वो पहले ही ये बात जानता था, तभी उसने इसीलिए रात का इस पहर का इंतखाब किया था। बिगैर चूर चढ़ा के सारे पेपर्स मेरे हवाले कर दो और इन पर साइन भी करो, वरना तुम जानते हो बुढ़े कि तुम्हारे साथ क्या हो सकता है। एक बेटा तो तुम पहले ही खो चुके हो, तुम्हारा बस एक ही सहारा बाकी है जिसे तुम हरगिज़ खोना नहीं चाहोगे, और तुम्हारा पोता, वो भी तुम्हें बहुत अजीज़ है। आखिरी निशानी जो है वो तुम्हारे बेटे की, यकीनन इसे भी नहीं खोना चाहोगे। आने वाला हनूस उनकी गर्दन पर चाकू रखे बोल रहा था। हैदर शाह ने भी उसकी बात मानते सारे पेपर्स उसके हवाले किए और जो कागज़ उसके हवाले किया गया उस पर भी साइन करके कागज़ उसको थमा दिए। आने वाले ने एक तंजिया मुस्कुराहट पास की और जैसे चुपचाप आया वैसे ही चला गया। हैदर शाह पीछे अपना सर थाम कर रह गए। मत मारो चाची, मुझे मत मारो, मैं सारा काम कर दूंगी, वो नींद में बेचैनी से बोल रही थी। मोमिन, जिसके बैठे बैठे ही आंख लग गई थी, कल्ब की आवाज़ पर उसकी आंखें झटके से खुली। क्या हुआ, तुम ठीक हो? इधर देखो, कोई नहीं है, अब तुम्हें कोई नहीं मारेगा, कोई तुमसे ऊंची आवाज़ में बात भी नहीं करेगा, मोमिन ने उसका हाथ पकड़ते कहा। कल्ब ने बोझल आंखें खोली। वो चाची के पास नहीं थी, मगर अपने इतना पास मौजूद शख्स को देखकर वो कांपने लगी। प्लीज़ मुझे मत मारो, मैंने कुछ नहीं किया, वो इससे दूर होते बोली।
مومن نے ضبط سے آنکھیں بند کی، پھر پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا۔ لو پانی پی لو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ پکا نہیں بولیں گے نا؟ گلاس کی طرف ہاتھ بڑھاتے اس نے بے یقینی سے پوچھا۔ ہاں، اگر تم میری بات مانو گی تو کچھ نہیں بولوں گا، اور اگر نہ مانی تو پھر تم جانتی ہو کہ میں کیا کروں گا۔ اسے اپنے قریب کرتے وہ بولا۔ ہاں میں مانوں گی، کسی معصوم بچی کی طرح وہ بولی۔ چلو اب آنکھیں بند کرو، سونے کی کوشش کرو، مومن نے اسے سینے سے لگاتے اس کا سر تھپ تھپاتے ہوئے کہا۔ وہ آنکھیں بند کرتی اس کا حکم مان گئی تھی۔ مومن بے خود اس کے شفاف چہرے کو دیکھے گیا جس پر اب سکون تھا۔ پہلے بھی یہ بیچاری پتہ نہیں کیا کیا برداشت کرتی رہی، اور پھر میں نے بھی اس کو یہاں لا کر اتنے ظلم کیے، مگر اب نہیں، کسی اور کے جرم کی سزا اسے نہیں دوں گا اور نہ ہی کسی اور کو دینے دوں گا۔ یہ سوچتے ہوئے اس نے قلب کو خود میں ایسے بھیجا، اس کے دل میں ایک سکون سا اترا جیسے بہت قیمتی شے اس کو مل گئی ہو۔ پھر وہ آنکھیں موند گیا۔ پری، تم کس کا کھانا لے کر جا رہی ہو؟ اور یہ مومن نیچے کیوں نہیں آیا کھانا کھانے؟ اما سائی نے برتنوں میں سجا کھانا سجاتی پری سے پوچھا۔ اما سائی، وہ رات کل بیوی کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، وہ بے ہوش ہو گئی تھی، تو چھوٹے سائی انہیں ہسپتال لے گئے۔ ابھی بھی انہوں نے کہا ہے کہ وہ ان کا اور کل بیوی کا کھانا اوپر لے جاؤں، پری نے ٹرے سجاتے کہا۔ تم نے بتایا کیوں نہیں؟ میں جا کر دیکھ لیتی بچی کو۔ تم بھی نہ حد کرتی ہو پری، تمہاری ماں سکینہ تو اتنی لاپرواہ کبھی نہیں تھی جتنی تم ہو۔ اما سائی نے پری کو سنا ڈالی۔ پہلے اپنی اداؤں اور معصومیت سے مومن کو پھانس لیا اس ڈائن نے۔ پہلے اپنی ان اداؤں اور معصومیت سے مومن کو پھانس لیا اس ڈائن نے، اور اب آپ بھی اس کے آگے پیچھے جائیں گی اما سائی؟ سامیہ کے لفظوں میں قلب کے لیے جھلکتی نفرت وہاں موجود سب نے محسوس کی تھی۔ وہ معصوم کیوں اتنے ظلم برداشت کرے؟ اس کا کیا قصور ہے آخر؟ اما سائی کی آنکھوں میں اس کا معصوم چہرہ گھوما۔ ہوگی وہ معصوم، بے گناہ اور بچی، مگر آپ یہ سب کیوں بھول جاتے ہیں کہ وہ ہے تو وہ بھی ایک قاتل کی بہن، اور ونی نہ تو پھر یہ عنایتیں کیوں؟ پلیٹ میں چمچ پٹکتے وہ زور سے بولی۔ کیا طریقہ ہے؟ یہ ثابت نہیں ہوا کہ اس کا بھائی قاتل ہے۔ چلو ہم مان لیتے اس کے بھائی نے قتل کیا، مگر اس معصوم کا اس میں کیا قصور؟ وہ تو ان سب باتوں میں تھی ہی نہیں۔ کیا یہ کافی نہیں کہ وہ اس گھر میں اپنے بھائی کی ان گناہوں کی سزا بھگت رہی ہے جو اس نے کیے بھی ہیں کہ نہیں؟ اور رہی بات مومن کی، تو قلب اس کی بیوی ہے، وہ جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے، تم اس بات پر نہ ہی کرو تو بہتر ہے۔ حیدر شاہ سرخ آنکھیں لیے اپنے سخت انداز میں سامیہ کو گھورتے بولے۔ جا رہی ہوں میں اپنے کمرے میں، میری تو کسی کو پرواہ ہی نہیں، آپ سب کریں آرام سے ناشتہ، بس تھوڑا سا سوپ پی لو، اگر کچھ کھاؤ گی نہیں تو ٹھیک کیسے ہوگی؟ مومن نے سوپ پلاتے پیار سے اسے سمجھایا۔ مجھے نہیں پسند، اس کا ٹیسٹ ہی اچھا نہیں ہوتا۔ وہ روحان سی ہوئی۔ میں بول رہا ہوں نا، جلدی سے پی لو، نہیں تو میں نے پھر سے غصہ کرنا ہے، اور تم نے ابھی دوائیاں بھی تو کھانی ہیں۔ چہرے پر خفگی طاری کرتے مومن بولا تو وہ جلدی جلدی مومن کے ہاتھ سے سوپ پینے لگی۔ مومن کو ٹیبلٹ اپنی طرف بڑھاتا دیکھ قلب کا منہ بن گیا۔ برے برے منہ بناتی وہ کبھی مومن کے چہرے کو دیکھتی، کبھی اس کے ہاتھ میں پکڑی ٹیبلٹ کو۔ مومن نے ہنسی دباتے دودھ اور ٹیبلٹ اس کی طرف بڑھائے۔ قلب نے منہ بسوڑے، مگر پھر مومن کی گھوڑیاں دیکھتے اسے یہ کڑوا گھونٹ پینا ہی پڑا۔ شاباش، اب تم آرام کرو، میں جا رہا ہوں کام سے، پری تمہارے پاس ہی ہوگی، کسی بھی چیز کی ضرورت ہوئی تو اس سے کہنا، وہ اور کمرے سے باہر مت جانا۔ مومن اسے ہدایت کرتا چلا گیا۔ ہاں بولو، اب کیا مسئلہ ہے؟ وہ پیپرز بوڑھے سے سائن کروا کر تو دیے ہیں تمہیں۔ وہ بوڑھا ہماری سوچ سے بھی زیادہ ہوشیار نکلا، اس نے تو جائیداد پہلے ہی کسی کے نام کر دی ہے، ہمارے ہاتھ ایک ڈھیلا نہیں آنا۔ وہ کسی ہارے ہوئے جواری کی طرح بول رہا تھا جس نے سب کچھ داؤ پر لگا کر بھی بازی ہار دی تھی۔ کس کے نام ہے ساری جائیداد اور حویلی؟ ساری جائیداد تو مومن شاہ کے نام کر دی ہے حیدر شاہ نے، مگر وہ حویلی اس کل کی آئی لڑکی کے نام کر دی۔ اس کے پاؤں اس خبر پر لڑکھڑائے تھے، آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ان لوگوں کو محروم کر کے کسی غیر کے نام؟ تو اب کیا کرنے کا ارادہ ہے تمہارا؟ جو بھی کرو، مجھے بس ساری جائیداد چاہیے۔ سامیہ، تم ہوش سے کام لو، ہم لوگ بہت جلد ان لوگوں سے سب چھین لیں گے۔ پہلے تو ہمیں اس لڑکی پر فوکس کرنا ہوگا، اس کو ڈرا دھمکا کے حویلی اپنے نام کروانی ہوگی، اور سب سے اہم کام تمہیں مومن کی شادی عالیہ سے جلد از جلد کروانی ہوگی، کیونکہ وہ لڑکی اگر مومن کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہو گئی تو سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا، ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ سن رہی ہو نا میں کیا بول رہا ہوں؟ اس کا جواب نہ پا کر وقار نے اسے پکارا۔ ہاں ہاں میں سن رہی ہوں، بس اب تم دیکھتے جاؤ میں کرتی کیا ہوں۔ عالیہ اس گھر کی بہو اور مومن کی بیوی ہی بنے گی، اور اس لڑکی کو خالی ہاتھ یہاں سے جانا ہوگا۔ میں اپنا شوہر تو کھو چکی ہوں، مگر یہ حویلی اور جائیداد کسی قیمت پر نہیں کھو سکتی۔ سامیہ کی خاطر دماغ اب تیز چل رہا تھا۔
سامیہ کا شاطر دماغ اب تیز چل رہا تھا. وہ کسی نتیجے پر پہنچ چکی تھی. اسے پتا تھا کہ سب کیا کرنا ہے جس سے اس کا نام بھی نہ آئے اور سارا معاملہ بھی حل ہو جائے. کہاں جا رہی ہیں بیگم صاحبہ؟ اما سائی کو سیڑھیاں چڑھتے دیکھ حیدر شاہ نے پوچھا. اپنی چھوٹی بہو سے ملنے جا رہی ہوں. آپ بھی آ جائے، ساتھ چلتے ہیں. انہوں نے بتانے کے ساتھ ساتھ حیدر شاہ کو بھی ساتھ آنے کی دعوت دے ڈالی. آج ان کے لہجے اور لفظوں میں قلب کے لیے وہ زہر نہیں تھا جو پہلے ہوا کرتا تھا. آج اس نفرت کی جگہ حیدر شاہ کو محبت نظر آ رہی تھی. چلے جو ہماری بیگم صاحبہ کا حکم. وہ بھی ان کے ساتھ ہو لیے. قلب نے ان دونوں کو دیکھ کر فوراً سلام کیا. جیتی رہو ہماری بچی. اما سائی اور حیدر شاہ نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعائیں دیں. قلب تو حیران سی کھڑی تھی کہ آخر یہ کایا پلٹ کیسے گئی. پہلے مومن، اب یہ. اسے لگا اس کے اچھے دن شروع ہو چکے ہیں. اب کوئی ظلم نہیں، کوئی آنسو نہیں ہوگا اس کی آنکھ میں. مگر ایسا کب ہوا ہے کہ خوشی کا موسم ٹھہر جائے؟ غم سے کہاں برداشت ہوتا ہے کہ خوشیوں کے ڈیرے جما لینا. خوشیوں کو نگل کر غم کہیں نہ کہیں اپنی جگہ بنا ہی لیتے ہیں. ایک ہی موسم سے تو انسان اکتا جاتا ہے. اسی طرح خوشی اور غم بھی آتے جاتے رہتے ہیں. بیٹی مجھے معاف کر دو، میں نے اس دن تمہیں بہت زیادہ مارا. آخر میں بھی کیا کرتی. جوان بیٹے کے غم نے مجھے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہی سلب کر لی تھی. مجھے کچھ پتا نہ تھا آخر کہ میں کیا کر رہی ہوں. یا تو صرف یہ تھا کہ تم میرے بیٹے کے قاتل کی بہن ہو. یہ تو سوچ ہی نہیں رہی تھی کہ تم بھی انسان ہو. تمہارا آخر اس سب میں کیا قصور؟ اور میرے مومن کی دلہن ہو تم. مگر اب میں اپنے رویے پر شرمندہ ہوں. مجھے معاف کر دو. اما سائی نے قلب کے سامنے اپنے بوڑھے کانپتے ہاتھ جوڑ دیے. اما سائی، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ آپ بڑی ہیں مجھ سے. آپ کی تو کوئی غلطی ہی نہیں. آپ نے جس بات میں آ کر کہا، جو بھی کہا، آپ میری بڑی ہیں، پلیز ایسا نہ کریں. قلب نے ان کے جڑے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیتے کہا. آج سے تم ہماری بیٹی ہو. اللہ نے تمہاری صورت میں ہمیں بیٹی دی ہے. حیدر شاہ نے آج افراسیاب چودھری سے کیا وعدہ قلب کو بیٹی بنا کر پورا کیا تھا. قلب کے لیے یہ بھی خوشی کی بات تھی کیونکہ اما سائی کی صورت میں اسے ماں ملنے والی تھی. ماں کا وہ پیار جس کے لیے وہ بچپن سے تڑپی، وہ اما سائی سے اسے ملنے والا تھا. رافعہ، ایک عورت تم سے ملنے آئی ہے. میں نے اسے کتنا کہا ہے مگر کہتی ہے کہ تم سے مل کر ہی جائے گی. ذرا مجھے بتاؤ کون ہے وہ؟ رخشندہ بیگم تو نہ جانے کیا سمجھی تھی. رافعہ کو اٹھاتے بولی. اماں اب مجھے کیا پتا کون ہے، آپ خود پوچھ لو نا اس سے. رافعہ نے تقریباً چڑھتے ہوئے کہا کیونکہ وہ خود کسی لڑکی کو نہیں جانتا تھا. اگر تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ چکر وکر ہے تو سب ختم کرو. میں بتا رہی ہوں تمہیں، میں ایسا کچھ برداشت نہیں کروں گی. تمہاری شادی صرف میری بھانجی سے ہوگی. دیکھو اماں، یہ میرے جڑے ہاتھ تیرے سامنے. میرا کوئی چکر نہیں ہے. میں نہیں جانتا کون ہے، کیوں آئی ہیں. بس کر دے اب. رافعہ نے پاؤں میں جوتے پہنتے بیزاریے سے کہا. جی آپ کون؟ سامنے نقاب پوش عورت کو دیکھ رافعہ نے پوچھا. تو آپ ہیں رافعہ چودھری؟ جی میں ہی ہوں، مگر آپ کون ہیں؟ رافعہ نے اسے خود کو تکتا دیکھ کر پوچھا کہ عجیب پاگل عورت ہے، جب پتا ہے کہ میں ہی رافعہ ہوں تو کیوں بار بار پوچھ رہی ہے. یہ میرا نمبر ہے، آپ کو یہ جاننا ضروری نہیں کہ میں کون ہوں وغیرہ وغیرہ. بس یوں سمجھے کہ آپ کی ہمدرد ہو. اگر آپ کو قلب چاہیے تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. کاغذ اس کے ہاتھ میں تھماتی وہ چل دی بنا اس کی بات کا جواب دیے، جبکہ رافعہ اپنے ہاتھ میں پکڑے کاغذ کو ہی دیکھتے رہ گیا اور دماغ میں بس ایک ہی نام گونجنے لگا، قلب. مومن سائی آپ نے بلا. قلب جو سامیہ کے یہ کہنے پر کہ مومن اسے بلا رہا ہے اس کمرے میں آئی، دروازے کے بند ہونے کے خوف سے اچھلی. اور رہی صحیح کسر سامنے کھڑے شخص نے پوری کر دی. اس کی شکل دیکھ کر ہی وہ خوف زدہ ہو گئی. گھبراؤ نہیں، میں نے ہی بلایا تھا تمہیں. ایسا معصوم اور شفاف چہرہ میں نے پہلی بار دیکھا ہے. وہ خباثت سے کہتا قدم اس کی طرف بڑھا رہا تھا. دور رہو مجھ سے، اللہ کا واسطہ مجھ سے دور رہو. وہ پیچھے کی جانب اپنے وجود کو گھسیٹتے ہوئے اس کے سامنے گڑ گڑائی. تمہیں مجھ سے بچانے والا کوئی نہیں. لڑکی، کیا یہ بہتر نہیں کہ تم بھی خود کو ہلکا نہ کرو؟ اور ویسے بھی تم نے آ ہی جانا ہے میری باہوں میں. وہ کہتے ہوئے اس کے قریب آیا، جھک کر اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا. ماشاءاللہ کیا حسن ہے. مگر وہ کیا ہے نا تمہارے صرف نام کے شوہر نے تو اس حسن کو خراج دینا. نہیں، میں ہی دے دیتا ہوں. وہ کمینگی سے کہتا اس کے بالوں کی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا. مومن سائی تمہیں نہیں چھوڑیں گے. میں سب کو تمہاری حقیقت بتا دوں گی. ذلیل کمینے، دور رہو مجھ سے. وہ چھوٹی سی لڑکی درندے کی گرفت سے آزاد ہونے کی کوشش کرتی بولی. شوق سے بتانا، اگر یقین کرے تو. یہ کہتے وہ اس کا دوپٹہ اتار کے بڑے پھینک چکا تھا. وہ غلیظ نظریں اس پر گاڑے جھکنے لگا. کمینے، ذلیل انسان، دور رہو مجھ سے. اس کے بازو میں دانت کاٹتے وہ وقار سے خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی.
वकार डर से बिलबिला उठा। एक लम्हे के लिए उसकी गिरफ्त कल्ब पर कम हुई तो वो इससे दूर भागकर दरवाज़ा खोलती बाहर आ गई और इसने भी वहाँ से भागने की थी। मोमिन, जो अपने कमरे की खिड़कियां खोले नीचे झांक रहा था, उसकी नज़र बाहर की तरफ जाते वकार पर पड़ी। ऐसा लगता है जैसे वकार जल्दी में है और बार बार पीछे मुड़कर देख रहा है, जैसे किसी से भागने की कोशिश कर रहा हो। इसी लम्हे रोती कांपती कल्ब कमरे में आई और आते ही दरवाज़ा बंद किया। मोमिन फौरन उसके पास पहुंचा। क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? बताओ मुझे, मोमिन ने उसे बिठाते पूछा। वो बताओ मुझे, वो क्या? तुम डरो नहीं, मुझे बताओ। किसी ने कुछ मोमिन कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नज़र कल्ब के कंधों से फटी कमीज पर पड़ी तो उसका खून खौल उठा और बाकी के अल्फाज उसके मुंह में रह गए। उसके दिमाग की रगें तन गई। वकार, तुमने मेरी इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की। तुम इतने घटिया निकलोगे ये मैंने नहीं सोचा था। खैर, कल्ब को छूने की कीमत तो तुम्हें चुकानी पड़ेगी। ये सोचते हुए वो उठने लगा तो कल्ब ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। तुम डरो नहीं, अब कोई नहीं आएगा। मैं अभी वापिस आ रहा हूँ, बस तुम्हारे पाक जिस्म को छूने वालों के हाथ तोड़कर। ना नहीं, वो बहुत गंदे हैं। मैंने बोला भी था कि मैं मोमिन साहिब को बोलूँगी, वो आपको मारेंगे, मगर वो कहते हैं कि आप उन्हें नहीं मारेंगे। कल्ब ने सू सू करते इसे सारी बात बताई। अपना नाम कल्ब के मुंह से सुनकर मोमिन के होंठों पर मुस्कान आई। तुम आंसू साफ करो, अब एक भी आंसू तुम्हारी आंख से ना आए, नहीं तो उसकी बजाय मैंने तुम्हारी पिटाई कर देनी है। अब मैं जा रहा हूँ, बस थोड़ी देर के लिए। तुम कमरे से बाहर ना आना। मोमिन उसको हिदायत करता कमरे से निकल गया। हाँ, बस अम्मा साई के कानों में तो तुम्हारी और मोमिन की शादी की बात डाल दी थी। मोमिन सामिया के कमरे के सामने से गुजरते उसके कमरे में आने वाली आवाज़ पर ठिठक कर रुका। चूँकि कमरे का दरवाज़ा खुला था इसलिए आवाज़ साफ आ रही थी, या शायद सामिया दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। हाँ, बस वकार भी कल्ब को डरा धमकाकर हवेली हमारे नाम करवा लेगा और फिर तुम मोमिन की जायदाद अपने नाम करवा लेना। फिर हमारा मकसद पूरा हो जाएगा। हमने जो चाहा वो हमारा होगा फिर। और वो बूढ़ा, इसे तो मैंने पहले ही डरा कर रखा है। इस बुढ़िया का भी अच्छा इंतज़ाम किया है। अच्छा, फ़ोन रखती हूँ। एक तो इनके पोते को मैं बड़ी मुश्किल से संभाल रही हूँ, पता नहीं कब जान छूटेगी। उसके लहजे में अपने ही बेटे के लिए नफरत थी। वो कैसी बीवी थी कि जिसे शोहर की मौत से फ़र्क ना पड़ा। वो कैसी माँ थी कि इस पर अपना लखते जिगर बोझ था जिससे वो जान छुड़ाने के चक्कर में थी। कोई इतना संगदिल कैसे हो सकता है? मोमिन को लगा ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, इसीलिए इसे अपने पैरों पर खड़ा होना मुश्किल हो गया। इसे यकीन नहीं आ रहा था कि सामिया ऐसा कैसे कर सकती है। अगर वो किसी और के मुंह से सुनता तो कभी इस बात पर यकीन ना करता, मगर ये हकीकत थी। वो अपने कानों से सब सुन चुका था। खुदा ने हकीकत इस पर वाज़िया कर दी थी। वो किसी बेगुनाह को इस गुनाह की सज़ा दे चुका था जो उसने किया ही नहीं था। उसने दरवाजे का सहारा लेने के लिए पकड़ा तो वो खुलता चला गया। सामिया एकदम पलटी, उसके चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। मोमिन को कमरे में देखकर उसे लगा सब खत्म हो गया, मोमिन ने सब सुन लिया। सॉरी भाभी, वो मैं मुबशिर को लेने आया था। आप हर वक्त अकेले इसको संभालती रहती, मैंने सोचा थोड़ी देर के लिए ले आऊँ। मोमिन ने सामिया के चेहरे की उड़ी हवाइयाँ देखते कहा। हाँ हाँ, बहुत तंग करता है ये मुझे, और तुम्हारी बीवी को इसलिए नहीं कहती कि कहीं तुम्हें बुरा ना लग जाए। सामिया ने बात बदली। अरे कैसी बातें कर रही हैं आप? इसे पकड़ा दिया करें। वैसे कौन सा उसे हवेली के काम करने होते, एक बच्चा तो संभाल ही लेगी। आप रहने दें, मैं आज ही उसे कहता हूँ, अब मुबशिर को वही देखा करेगी। आपकी तो मुझे तबीयत ही ठीक नहीं लग रही। मोमिन की फिक्रमंदी से कहने पर आलिया ने अपना माथा छुआ जहाँ इतनी सर्दी में भी पसीने की बूंदें थीं। हाँ, वो थोड़ा सा सर में दर्द था तो इस वजह से। अच्छा, मैं मुबशिर को ले जाता हूँ, आप आराम करें। मोमिन मुबशिर को उठाते वहाँ से चला गया। आलिया ने सूखा सांस लिया कि मोमिन ने कुछ नहीं सुना, मगर बहुत देर हो गई थी। इन सब का भांडा बीच चौराहे में फूट चुका था। दरवाज़ा खुलने पर कल्ब ने सर उठाकर आने वाले को देखा। मोमिन को देखकर उसने शुक्र अदा किया क्योंकि इसे बहुत डर लग रहा था। मुबशिर, आप उनके पास जाओ, ये आपकी आनी है। मुबशिर को कल्ब के हाथ में देते मोमिन ने कहा, जबकि वो 3 साल का बच्चा भी खुशी खुशी कल्ब के साथ खेलने लगा। तुम उसका ख्याल रखना, ये तंग नहीं करता। मैं अम्मा से और बाबा से एक ज़रूरी बात करके आता हूँ। मोमिन के चेहरे पर अब सुकून था, एक ऐसा सुकून जो इंसान को सही रास्ता मिल जाने पर चेहरे का अहाता कर लेता है। मोमिन, तुम होश में तो हो? ये क्या बात कर रहे हो तुम? मोमिन की फरमाइश पर हैदर शाह दहाड़े। हाँ अब्बा साईं, मैं होश में हूँ और अभी तो होश में आया हूँ। मैंने पहले ही बहुत सारा वक्त ज़ाया कर दिया है। देखो मोमिन, जल्दबाजी में ऐसे फैसले नहीं किए जाते बेटा, अम्मा साई ने उसे समझाना चाहा। अम्मा साई, मैं जल्दबाजी में फैसला नहीं करा, बहुत सोच समझकर आपको ऐसा बोल रहा हूँ। और कल्ब का क्या होगा? वो बच्ची जो इस हवेली में तुम्हारी दुल्हन बनकर आई है, उसके साथ ये नाइंसाफ़ी नहीं होगी क्या? अम्मा साई को कल्ब की फिक्र सताने लगी।
آپ اس کی فکر نہ کریں، میں دونوں کو پورے حقوق دوں گا، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوگی، اور ویسے بھی ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ مومن تم سمجھ کیوں نہیں رہے ہو؟ یہ سب ہمارے لیے اچھا نہیں ہوگا، حیدر شاہ نے کسی انجانے خوف سے کہا۔ بابا صحیح، آپ کو کیا لگتا ہے مجھے آپ سب کی پرواہ نہیں؟ آپ سب کی فکر ہے، تبھی میں فیصلہ کر رہا ہوں۔ مومن کسی حد تک ان کے خدشات سمجھ گیا تھا۔ مومن اگر کچھ بھی ہوا تو اس سب کے ذمہ دار تم ہوگے، یہ بات یاد رکھنا۔ حیدر شاہ کو لگتا تھا کہ عالیہ کے اس گھر میں آنے کے بعد سامیہ کی پوزیشن اور مضبوط ہو جائے گی اور اس حویلی کا شیرازہ بھی بکھر جائے گا۔ بابا صحیح، بھروسہ رکھیں مجھ پر، ایک دن آپ خود میرے اس فیصلے پر خوشی اور فخر محسوس کریں گے۔ اللہ کرے ویسا ہی ہو جیسا تم بول رہے ہو، مجھے تو حالات کسی اور سمت جاتے لگ رہے ہیں۔ حیدر شاہ نے سرد آہ بھری۔ مومن آپ یہاں، مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا۔ مومن کو اپنے گھر پر اپنے سامنے مسکراتے دیکھ کر عالیہ کا تو حیرت سے منہ کھل گیا۔ ہاں کیوں، تمہارے گھر آنے پر کوئی پابندی ہے کیا؟ مومن نے الٹا اسے سوال کیا۔ نہ نہیں تو وہ آپ کبھی آتے نہیں نا، تو آج یوں اچانک دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس تم سے ملنے کا دل کر رہا تھا تو چلا آیا۔ مومن کے جواب پر عالیہ کے ہاتھوں سے موبائل گرتے گرتے بجا۔ حیرت اور خوشی کے تاثرات بیک وقت اس کے چہرے پر آئے۔ خیریت، آج میری یاد کیسے آئی بڑے لوگوں کو؟ عالیہ نے خود کو نارمل کرتے پوچھا۔ ہاں کافی دنوں سے کچھ لوگ دل و دماغ پر چھائے ہوئے ہیں، تو سوچا ان کا دیدار ہی کر لیا جائے۔ الفاظ و انداز میں محبت سموئی دلکش مسکراہٹ سجائے۔ کیا یہ وہی مومن تھا جو کسی لڑکی کو دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا اور آج عالیہ پر حیرتوں کے پہاڑ توڑ رہا تھا؟ اگر یہ کہا جائے کہ مومن ایک کمال کا ایکٹر تھا تو غلط نہ تھا۔ اس نے جس طرح عالیہ کے سامنے ایکٹنگ کی، اگر اس کا علی یا کوئی اور دیکھ لیتا تو گش کھا پڑتا۔ عالیہ کے پاس تو کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ اسے لگتا تھا مومن جیسا پتھر دل، اپنے کام سے کام رکھنے والا، ہر وقت ناک پر غصہ جمائے رکھنے والا کبھی اس کے ہاتھ نہیں آئے گا اور وہ کبھی اسے شیشے میں اتار ہی نہیں پائے گی۔ مگر ادھر تو سب الٹ ہو گیا تھا۔ اسے اس سب کے لیے تھوڑی سی بھی کوشش نہیں کرنی پڑی، مومن نے اس کا کام آسان کر دیا۔ مومن قدم قدم چلتا عالیہ کے قریب آیا، آہستگی سے اس کے ہاتھ کو پکڑ گیا، جبکہ مومن کی اس حرکت پر عالیہ تو جیسے جم گئی۔ میری اولین ترجیح تو تم ہی ہو، وہ لڑکی تو محض ونی میں آئی ہے، میری بیوی کے عہدے پر کبھی فائز نہیں ہو سکتی۔ آج سے بلکہ ابھی سے تم یہ بات ذہن نشین کر لو کہ اس حویلی کی خاندانی بہو صرف تم بنو گی، اور بہت جلد تم میرے پاس بہت پاس ہوگی، اور پھر تم خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھو گی۔ بس تھوڑا سا انتظار۔ عالیہ کے چہرے پر شرمیلی سی مسکان بکھری، جبکہ یہ کہتے مومن کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی، جیسے شکاری نے اپنے شکار کو پھانس لیا ہو۔ سنو، تم کچھ نہیں کہو گی کیا؟ مومن نے ایک گمبھیر آواز میں اس کے کان میں سرگوشی کی۔ عالیہ کی دھڑکنوں نے 180 کی رفتار پکڑی۔ اس شخص کے آگے تو اس کے الفاظ ہی ختم ہو جاتے تھے۔ ایک عجیب خوبصورت سحر تھا مومن کی شخصیت میں، جو بندے کو خود میں جکڑ لیتا تھا۔ آپ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں، عالیہ نے شرماتے ہوئے کہا۔ تم بھی بہت اچھی لگتی ہو مجھے، مومن نے ہنوز چہرے پر مسکراہٹ سجائے کہا۔ اب میں چلتا ہوں، بہت جلد اماں صاحی اور ابا صاحی تمہارے گھر آئیں گے، مجھے یقین ہے کہ تمہارے گھر والوں کی طرف سے ہاں ہی ہوگی۔ مومن تو آیا تھا اور چھا گیا تھا۔ عالیہ کو اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ باہر نکلتے مومن کے چہرے پر ہمیشہ والی سنجیدگی آ گئی تھی، کچھ دیر پہلے والی نرمی اور مسکراہٹ کا نشان تک باقی نہ تھا۔ اب تم لوگوں سے میں تمہاری زبان میں ہی بات کروں گا، کیونکہ تم لوگ محبت میں مارنے کے عادی ہو، تو میں بھی تم لوگوں کو اسی محبت کے جال میں پھانس کے ماروں گا۔ مومن سوچتے ہوئے اپنی بلیک مرسیڈیز میں بیٹھ کر واپسی کے سفر پر روانہ ہوا، کیونکہ اس نے اپنی منزل کے لیے پہلا اور اہم قدم بڑھا لیا تھا۔ مومن کے جاتے ہی عالیہ نے سامیہ کو فون کیا۔ آپی، میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں آج کتنی خوش ہوں، پرجوش لہجے میں عالیہ نے سامیہ کو بتایا۔ کیوں بہن، کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے جو اس قدر خوش ہو؟ سامیہ نے طنز کیا۔ ارے آپی، ایسا ہی سمجھ لے کہ کوئی قارون کا خزانہ ہاتھ لگا ہے، عالیہ نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا۔ اچھا اب سیدھا سیدھا بتا، آخر کیا بات ہے جو تو اس قدر خوش ہے؟ آپی یوں سمجھے اب ہم اپنے مقصد کے بہت بہت قریب پہنچ چکے ہیں، عالیہ نے رازدارانہ انداز میں کہا۔ اب پہلیہ نہ بھجوا، بس اتنا بتا اصل بات کیا ہے، سامیہ نے خفگی سے کہا۔ یوں سمجھے مومن اب میری مٹھی میں ہوگا، سمجھنے اور ہونے میں بڑا فرق ہے بہن، سامیہ نے پھر طنز کیا۔ ہاں ہے تو مگر بس کر بہن، تم نہ اب رات کی بجائے دن میں بھی خواب دیکھنے لگی ہو، میں رکھ رہی ہوں فون، عالیہ کی بات کاٹتے سامیہ نے غصے سے کہا۔ مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے۔ سامیہ کو لگا عالیہ مزاق کر رہی ہے۔ تم مزاق کر رہی ہو نا، دوبارہ بولو، ابھی کیا کہا تم نے؟ سامیہ کے لہجے میں بے یقینی تھی۔
مومن نے مجھے پرپوز کیا ہے اور بہت جلد وہ مجھ سے شادی کرنے والا ہے۔ یہ نہ تو کوئی خواب ہے اور نہ ہی کوئی مذاق، بلکہ ایک خوبصورت حقیقت ہے۔ عالیہ کی تو خوشی سنبھالے نہیں سنبھل رہی تھی۔ کہیں یہ سب مومن کی چال نہ ہو عالیہ؟ سامیہ کو یہ سب عجیب لگ رہا تھا۔ آپ بھی نا، مومن ہمارے بارے میں تھوڑی جانتا ہے، وہ کیوں کوئی چال چلے گا؟ آپ بھی نا؟ عالیہ نے اس کی بات کی نفی کی۔ ہاں یہ بات بھی ہے، مومن کون سا یہ بات جانتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ چلو جو بھی ہے، مبارک ہو تمہیں کہ یہ واقعی بہت بڑی خوشی کی خبر ہے۔ اب سامیہ بھی پرسکون تھی۔ ان کو لگ رہا تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہی ہیں، اس کے قریب پہنچ گئی ہیں، مگر اصل میں حقیقت کچھ اور تھی۔ وہ دونوں اپنی بربادی اور ناکامی کے قریب جا رہی تھی۔ مومن نے ایسی چال چلی تھی کہ ان کو لگ رہا تھا کہ وہی جیت رہی ہیں، مگر حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ مومن ان کو وہی دکھا رہا تھا جو وہ دیکھنا چاہتے تھے۔ اصل بازیگر وہ ہوتا ہے جو ایسی بازی کھیلے کہ سامنے والے کو یقین ہو جائے کہ جیت اسی کی اور دوسرا بندہ ہار رہا ہے، اور جیت اسی کی ہو جس اصل میں وہ ہارتا ہوا نظر آئے۔ مومن نے بھی ایسی ہی بازی کھیلی تھی جس میں بظاہر تو سامنے لوگوں کو لگا وہ جیت رہے ہیں، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ یہ ان کی ہار کی طرف پہلا قدم تھا۔ آپ جو بھی قلب کے بارے میں کیا جانتی ہیں؟ آپ جو بھی ہیں قلب کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ رافعہ نے بہت سوچنے کے بعد اس نمبر پر کال آخرکار ملا ہی لی جو اس کے ہاتھ میں وہ نقاب پوش تھما کر گئی تھی۔ سلام کرنے کا رواج نہیں ہے میرے خیال سے آپ کی طرف؟ سامیہ نے اس کے سلام نہ کرنے پر چوٹ کی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب لگ رہے ہیں کسی اچھے خاندان کے سلجھے ہوئے لڑکے۔ اب سلام دعا ہو گئی ہے تو کام کی بات پر آئیں، رافعہ اکتائے ہوئے لہجے میں بولا۔ نہ لڑکے، ایسے بات نہیں کرنی، کیونکہ تم نہیں بلکہ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، وہ بھی بنا کسی غرض اور تمنا کے، تو تم ذرا صبر سے کام لینا چاہیے۔ سامیہ نے چبا چبا کر کہا۔ ہاں مگر میں نہیں مانتا کہ آپ صرف میری مدد کر رہی ہیں یا آپ کو کوئی غرض نہیں، بلکہ مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ اس سب میں آپ کا کوئی اپنا مفاد ہے، ورنہ کون ایسے کسی کے گھر آ کر اتنی بڑی آفر کرتا ہے؟ رافعہ بھی کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں تھا کہ جو سمجھ ہی نہ سکے، اور ان کو جو بغیر کسی جان پہچان کے اسے مدد کی آفر کرے۔ ویسے کافی سمجھدار لگتے ہو تم مجھے، میں تو سمجھی تھی کہ تم پر بہت محنت کرنا پڑے گی۔ ہاں اب آپ بتا دیں آپ ہیں کون اور آپ کو اس سب سے کیا فائدہ؟ آم کھاؤ گٹھلیاں نہ گنو، مگر مجھے بھی تو پتا ہونا چاہیے نا کہ کہیں تم میرے ساتھ کوئی گیم تو نہیں کھیل رہی؟ رافعہ نے کہا۔ میں تمہاری مدد کر رہی ہوں، اگر چاہیے تو بولو، اگر نہیں تو تمہاری مرضی۔ سامیہ نے اب ذرا غصے سے کہا۔ ایک تو اس کی مدد کر رہی تھی اور وہ تھا کہ نخرے ہی ختم نہیں ہو رہے تھے اس کے۔ اچھا بولو مجھے کیا کرنا ہوگا؟ رافعہ نے سوچا، مجھے اس سب سے کیا کہ یہ کون ہے اور کیوں میری مدد کر رہی ہے، اس کے لیے میرے لیے سب سے اہم یہ ہے کہ یہ میری مدد کر رہی ہے۔ مجھے صرف قلب سے مل کر اسے گھر واپس لانا ہے، جیسے بھی مجھے اس سب سے فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ اگر تم نے ابھی قلب سے ملنا ہے تو 5 منٹ کے اندر حویلی کی پچھلی سائڈ پر بنے گارڈن میں آ جاؤ، وہاں تمہیں قلب مل جائے گی، اور تمہیں حویلی کی پچھلی جانب ایک چھوٹی سی کھڑکی ملے گی، اس کے ذریعے تم حویلی میں داخل ہونا، واپس بھی اسی کے ذریعے جانا۔ میرا کام بس اتنا تھا کہ قلب کو گارڈن میں بھیجوں، وہ میں کر دوں گی۔ سامیہ نے اسے سارا پلان سمجھا دیا۔ تقریباً 5 منٹ کے اندر وہ حویلی کے پچھلی سائڈ پر موجود کھڑکی کے پاس کھڑا تھا جو کہ کھلی ہوئی تھی۔ قلب تو مجھے دیکھتے خوش ہو جائے گی اور فوراً میرے ساتھ چل پڑے گی، یہ سوچتے ہوئے کھڑکی سے کودا۔ سامنے ہی سے دوپٹہ پھیلاتی قلب نظر آئی جو پہلے سے کافی کمزور لگ رہی تھی۔ قلب؟ رافعہ نے اسے پیچھے سے آواز دی۔ قلب جانی پہچانی آواز پر پیچھے پلٹی، مگر سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر وہ ساکت ہو گئی، آنکھوں سے خود بخود آنسو جاری ہو گئے۔ قلب تم کیوں رو رہی ہو؟ یہ اب تم نہیں رو گی۔ آج سے تمہاری قید کے دن ختم ہے، تمہاری آزادی کا پروانہ بن کر آیا ہوں، تمہیں یہاں سے لینے آیا ہوں۔ رافعہ تو قلب کو دیکھتے بولتا چلا گیا۔ اچھا اب چلو۔ جیسے ہی رافعہ اس کا ہاتھ پکڑنے کو آگیا ہے، قلب 2 قدم پیچھے ہٹی۔ آپ چلے جائیں رافعہ بھائی، آپ فوراً یہاں سے چلے جائیں، اگر مومن صاحب نے آپ کو دیکھ لیا تو اچھا نہیں ہوگا۔ دیکھو تم ڈرو نہیں، اب میں آ گیا ہوں، بس ختم سب، بس چلو میرے ساتھ۔ رافعہ کو لگا وہ ڈر رہی ہیں لوگوں سے، تبھی وہ اس کے ساتھ نہیں جا رہی۔ رافعہ بھائی آپ چلے جائیں، یہ ہم سب کے لیے اچھا ہے، اب میرا گھر یہ ہے، میں کہیں نہیں جا سکتی، مومن صاحب کو چھوڑ کر میں نہیں جا سکتی۔ قلب یہ کہہ کر وہاں رکی نہیں، حویلی کے اندرونی حصے کی طرف بھاگ گئی، جبکہ رافعہ وہاں اکیلا کھڑا رہ گیا۔ وہ یہاں رہنا چاہتی ہے اپنے ظالم شوہر کے پاس؟ نہیں، وہ تو چھوٹی ہے ابھی، تو وہ ڈر رہی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، شاید یہ لوگ اس پر بہت ظلم کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ میرے ساتھ نہیں جا رہی، مگر میں قلب کو پھر کبھی لے جاؤں گا، اس جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ ابھی وہ اسی سوچ میں گم تھا کہ موبائل پر کال آنے لگی۔ وہ تو کب کی حویلی واپس آ چکی ہے،
اب تم بھی اپنے گھر جاؤ میاں، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، سوچو کہ بھنور سے نکلو، حقیقت کو دیکھو۔ اب اگر رکے تو مومن کے بندے تمہیں نہیں چھوڑیں گے، بندے تو چھوڑ بھی دے مگر ان کتوں کا کوئی بھروسہ نہیں۔ سامیہ نے اسے بتانے کے ساتھ ساتھ ڈرانا بھی ضروری سمجھا۔ جا رہا ہوں میں، اور ہاں ملاقات کے لیے شکریہ۔ رافیہ بے مروت نہیں تھا کہ شکریہ بھی ادا نہ کرتا، شکریہ بولتے وہ حویلی کے لیے نکل گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم رافیہ؟ وہ گھر پہنچا تو درخشندہ بیگم سامنے کھڑی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ کہیں نہیں، بس دوستوں کی طرف چلا گیا تھا۔ اس نے صاف جھوٹ بولا کیونکہ وہ جانتا تھا درخشندہ بیگم کبھی اسے کل کو واپس نہیں لانے دیں گی۔ اچھا چھوڑو، ادھر آؤ، تمہارا منہ میٹھا کراؤں، انہوں نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ کافی خوش نظر آ رہی ہیں آپ، خیر ہے؟ اس نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ پہلے یہ کھاؤ پھر بتاتی ہوں۔ گلاب جامن اس کے منہ میں ٹھوستی وہ بولی۔ اب تو بتا دے کس خوشی میں کھلا رہی ہیں مٹھائی؟ گلاب جامن کھاتے رافیہ نے کہا۔ مبارک ہو، شمائلہ کے گھر والوں نے رشتے کے لیے ہاں کر دی ہے۔ ماں کی بات سنتے اسے پھندا لگا، کھانسی کا شدید دوڑا پڑا۔ کیا ہوا؟ ہائے اللہ، تم رکو میں پانی لاتی ہوں، وہ فکر مند ہوئی تھی۔ یہ لو پانی پی لو۔ پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھاتی وہ بولی۔ پانی پینے سے اس کی حالت بہتر ہوئی تھی۔ آج کافی خاموشی اور سکون ہے، مجھے تو کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ لگتا ہے یہ، علی نے چپ بیٹھے مومن کو دیکھتے کہا۔ ہاں کچھ ایسا ہی سمجھو، مومن نے بھی اس کی نفی نہیں کی۔ خیر ہے بھائی، بھابھی سے تو کوئی لڑائی نہیں ہوگی یا آج اسے پھر زخمی کر کے ادھر مجنوں بنے بیٹھے ہو؟ علی کو قلب کی فکر لاحق ہوئی۔ نہیں یار، تیری بھابھی تو معصوم سی ہے، لڑائی تو دور کی بات، وہ تو شکوہ بھی نہیں کرتی۔ آج میرا دل اور روح دونوں زخمی ہو گئے ہیں، ٹوٹ گیا ہوں میں، اور میری کرچیاں مجھ میں ہی بکھر گئی ہیں جو اب مجھے چبھ رہی ہیں۔ درد بھرا ٹوٹا لہجہ تھا مومن کا جو علی کو تڑپا گیا۔ مومن مجھے بتاؤ کون سی بات پر تم اس قدر پریشان ہو؟ علی نے اس کے قریب بیٹھتے کہا۔ علی میرے اپنے میری جڑیں کھوکھلی کر رہے ہیں، مجھے برباد کر رہے ہیں، میرے بھائی کی تو جان لے چکے ہیں، اب پتہ نہیں کس کی باری ہے۔ درد تھا مومن کی آواز میں جو علی نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کیا ہوا ہے مومن، بتاؤ تو صحیح، علی نے فکر مندی سے پوچھا۔ میں جا رہا ہوں، مجھے گھر جانا ہے، علی روکتا رہ گیا مگر مومن اس کی سنے بغیر وہاں سے گاڑی لے کر نکل گیا۔ اپنوں کے دیے زخم بہت تکلیف دہ ہوتے ہیں جو بھرنے کا نام نہیں لیتے، دل کو چھلنی کر دیتے ہیں۔ مومن کی حالت بھی کچھ ایسی تھی کیونکہ اس نے اپنے قریبی لوگوں سے چوٹ کھائی تھی، اور چوٹ بھی گہری جس کے اثرات دیر تک رہنے والے تھے۔ چھوٹے سائی، اماں سائی کو دیکھے کیا ہو گیا ہے، وہ اٹھ ہی نہیں رہی، ان کے منہ سے خون بھی نکل رہا ہے۔ پڑی دوڑتے ہوئے مومن کے کمرے میں جہاں مومن مبشر اور قلب کے ساتھ کھیل رہے تھے۔ کیا ہوا اماں سائی کو؟ ابھی تو اچھی بھلی تھی وہ، یہ کہتے مومن نے مبشر پری کو پکڑایا۔ پتہ نہیں سائی، ایک بار پہلے بھی ایسے ہوا تھا مگر انہوں نے مجھے بتانے نہیں دیا۔ پری نے روتے ہوئے بتایا کیونکہ اماں سائی ان سب کو ایک ماں کی طرح ہی رکھتی تھی۔ تم پریشان نہ ہو، وہ ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ، تم مبشر کا خیال رکھنا، اور قلب تم میرے ساتھ چلو۔ پری کو تسلی دیتے قلب کا ہاتھ پکڑے وہ اسے اماں سائی کے کمرے کی طرف لے کر دوڑا۔ تقریباً 20 منٹ کے بعد قلب اور مومن ہاسپٹل کے اسپیشل وارڈ کے باہر کھڑے تھے۔ ڈاکٹر اماں سائی کو اندر لے گئے تھے جہاں ان کا ٹریٹمنٹ جاری تھا۔ مومن ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، قلب کی سسکیوں کی آواز سنتے وہ اس کے قریب آیا۔ تم رو رہی ہو قلب؟ گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھا وہ مغرور شہزادہ خود بھی آنکھوں میں نمی لیے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو میں کہاں رو رہی ہوں، میں تو بس، قلب صاف مکر گئی۔ اچھا تو پھر یہ بارش کا پانی ہے جو تمہاری آنکھوں سے ٹپ ٹپ تمہارے گالوں پر بہہ رہا ہے؟ انگلیوں کے پوروں سے اس کے چہرے سے آنسو پوچھتے مومن اس کی جھیل سی آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں تو؟ اچھا چپ ہو جاؤ، تم دعا کرو اماں سائی کو کچھ نہ ہو، میں بھائی کو پہلے ہی کھو چکا ہوں، میرے پاس اماں سائی، بابا سائی اور تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ میں دعا ہی تو کر رہی ہوں کیونکہ میرے پاس بھی تو کوئی نہیں۔ بابا، بھائی، وہ سب تو مجھے پوچھنے ہی نہیں آتے، ان کو تو میری یاد ہی نہیں آتی، میری ماں تو میرے بچپن میں ہی مجھے چھوڑ کر چلی گئی دنیا سے۔ اب اماں سائی کی شکل میں مجھے ماں ملی، انہوں نے مجھے ماں کا پیار دیا، میں ان کے لیے دعا نہیں کروں گی تو کس کے لیے کروں گی؟ مومن کو اس کے آگے اپنا درد کم لگا تھا۔ سنو، کیا میں تمہارا نہیں ہوں؟ مومن نے سوال کیا۔ آپ میرے ہیں، جواب کی بجائے معصومیت سے پوچھا گیا۔ ہاں، میں صرف تمہارا ہوں اور تمہارا ہی رہوں گا۔ مومن کے جواب نے قلب کے چہرے کی خوشی اور چمک کو بڑھا دیا۔ تم بیٹھو، اب میں ڈاکٹر سے مل لوں۔ ڈاکٹر کو باہر آتے دیکھ مومن نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ڈاکٹر صاحب، کیا ہوا ہے میری والدہ کو، اور اچانک ان کی اس طرح طبیعت کیسے بگڑ گئی، اب کیسی ہیں وہ؟ مومن نے ایک ہی سانس میں سارے سوال کر ڈالے۔ دیکھیے شاہ صاحب، آپ کی والدہ کی حالت ابھی بھی کرٹیکل ہے، اگلے 2 گھنٹے ان کے لیے بہت اہم ہیں۔ مگر انہیں ہوا کیا ہے؟
ان کی یہ حالت اچانک سے نہیں ہوئی، بلکہ مجھے لگتا ہے پچھلے کچھ دنوں سے ان کے منہ سے خون آ رہا ہے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے لاپرواہی کیوں برتی؟ ہمیں نہیں پتا تھا، اماں سائی نے ہم سے یہ شاہ صاحب، آپ کی والدہ کو کسی شے میں ایک ایسا زہر ملا کر پلایا گیا ہے جو بظاہر تو نظر نہیں آتا، مگر آہستہ آہستہ انسان کے اندرونی اعضاء کو ناکارہ کر دیتا ہے، اور چند مہینوں میں ہی مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ آپ کی والدہ کو یہ زہر پچھلے 20 دن سے دیا جا رہا ہے، اور اب اس نے اپنے اثرات دکھانے شروع کر دیے ہیں، مگر اللہ پاک کا شکر ہے ابھی بھی کچھ بگڑا نہیں ہے، ہم اس کا علاج کر سکتے ہیں۔ مومن نے کرب سے آنکھیں مینچ لی۔ اتنے دنوں سے ان کی اماں کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا، اسے خبر ہی نہیں تھی۔ دشمن اس کے گھر میں موجود تھے اور وہ باہر کی خاک چھان کر انہیں ڈھونڈتا پھر رہا تھا۔ مومن کو خود پر غصہ آنے لگا۔ آپ ٹھیک ہیں شاہ صاحب؟ ڈاکٹر نے مومن کو کھویا کھویا دیکھ کر پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، شکریہ۔ آپ ٹینشن نہ لیں، آپ کی والدہ کو کچھ نہیں ہوگا۔ مومن کا کندھا تھپ تھپاتے ڈاکٹر چلا گیا۔ کیا بول رہے تھے وہ؟ کب سے دور بیٹھی کلب ڈاکٹر کے جاتے ہی مومن کے پاس آئی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اماں صحیح ٹھیک ہو جائیں گی، مومن نے خود پر قابو پاتے کہا، کیونکہ وہ کلب کو اصل بات نہیں بتانا چاہتا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ آپ کا جسم کانپ رہا ہے اور چہرے کی رنگت بھی اڑی ہوئی ہے۔ کلب نے اس کی زد پڑتی رنگت دیکھ کر پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیا ہو گیا ہے آپی؟ آپ کیوں چکر کاٹ رہی ہے؟ آرام سے بیٹھ جائے نا۔ عالیہ نے موبائل سے نظر ہٹائے کمرے میں ادھر ادھر چکر کاٹتی سامیہ سے کہا، جو تقریباً آدھے گھنٹے سے ایسے ہی چکر کاٹ رہی تھی۔ عالیہ کیسے بیٹھ جاؤں سکون سے؟ اگر ڈاکٹر کو پتہ چل گیا کہ اماں سائی کو زہر دیا گیا ہے تو میرا کیا ہوگا؟ سامیہ کے چہرے پہ ٹھنڈے پسینے آ رہے تھے۔ ارے آپ بھی نہ ایسے ہی پریشان ہو رہی ہیں۔ ویسے تو خیر پتہ نہیں پکڑے جانے کا، اگر آپ کی یہی حالت رہی تو ہم ضرور پکڑے جائیں گے۔ تو اور کیا کروں؟ چپ چاپ تماشا دیکھو اپنی حقیقت سامنے آنے کا؟ بالفرض ڈاکٹر بتا بھی دیتے کہ ان کو زہر دیا گیا ہے تو بھی آپ کا نام تھوڑی ہی بتائیں گے۔ ڈاکٹر ان کو کیا پتا کہ آپ نے دیا ہے یا کسی اور نے؟ آپ بس چل کرو۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے اس کی مشکل حل کرتے کہا۔ عالیہ تم مومن کو نہیں جانتی، وہ بال کی کھال اتار لے گا، وہ پتہ کر لے گا یہاں بات کسی اور کی نہیں، اس کی ماں کی جان کی ہے۔ سامیہ ابھی بھی ڈری ہوئی تھی۔ ارے میری بھولی آپی، کیا وہ اپنے بھائی کی موت کا پتہ لگا سکا جو اس بات کا لگا لے گا؟ نہیں نا، تو بے فکر رہے، حویلی میں آپ ہی نہیں اور لوگ بھی رہتے ہیں جو اماں سائی کو زہر دے سکتے ہیں۔ ان میں پری، سکینہ اور وہ چھٹانگ بھر کی بیوی، کیا نام ہے اس کا؟ ہاں کلب، وہ بھی تو ہے۔ سب سے پہلا شک تو جائے گا ہی اس لڑکی پر۔ ارے ہاں، یہ تو میں ٹینشن میں بھول ہی گئی تھی، مجھے تو گھبرانے کی ضرورت ہی نہیں۔ عالیہ کی بات پر سامیہ نے سکھ کا سانس لیا۔ سب سے پہلے تو آپ نے گھبرانا نہیں، عالیہ نے خان صاحب کا مشہور ڈائیلاگ بولا تو وہ دونوں ہنس پڑی۔ اماں سائی کی طبیعت اب سنبھل چکی تھی، اس لیے ڈاکٹرز نے چھٹی دے دی، وہ سب حویلی آ چکے تھے۔ اماں سائی کلب آپ کے پاس رہے گی، آپ کو کسی چیز کی بھی ضرورت ہو تو اس کو بول دیجیے گا، اماں سائی کو بستر پر لٹاتے ہوئے کہا۔ ارے اماں کیسی ہیں آپ کو پتا ہے آپ کا سن کر میں کتنا ڈر گئی تھی، مگر آپ ٹھیک ہیں؟ سامیہ نے آتے ہی اماں سائی سے لپٹتے ہوئے کہا۔ مومن نے اپنی نفرت اور غصہ بمشکل چھپایا، اس کا بس چلتا تو اس عورت کو یہیں کھڑے کھڑے زمین میں گاڑ دیتا۔ دوگلی عورت ہے۔ بھابھی میں جلدی میں آپ کو بتا نہیں سکا اور پھر مبشر بھی اکیلا ہو جاتا ہے، اسی لیے۔ مومن نے دنیا جان کی محبت لفظوں میں سموئے کہا۔ بہت اچھا کیا تم نے، میں نے عالیہ کو جیسے ہی کال کر کے اماں سائی کی طبیعت کا بتایا وہ تو پریشان ہوئی دوڑے چلی آئی۔ سامیہ نے عالیہ کو بھی گھسیٹ لیا، حالانکہ وہ تو فل تیار شیار ہو کر مومن سے ملنے آئی تھی۔ جتنی محبت آپ کرتی ہیں نا میری فیملی سے اور مجھ سے، وہ تو شاید کسی نے کسی کے ساتھ ہی کی ہو، ایسی بے لوث محبت کہ میرے بھائی کو مار ڈالا، میری ماں کو زہر دے کر قطرہ قطرہ ان کی جان نکالنی چاہیے، اور نہ جانے اب کیا کریں گی۔ ان کی محبت ایسی ہے تو نفرت کیسی ہوگی؟ مومن تو بس سوچ سکا تھا۔ اور تم کھڑی کھڑی دیکھ کیا رہی ہو؟ جاؤ اماں سائی کے لیے جوس بنا کر لاؤ۔ سامیہ نے پاس کھڑی پری کو کہا۔ وہ چھوٹے سائی کا حکم ہے کہ اماں سائی کو کوئی کچھ نہیں دے گا کھانے کو یا پینے کو، وہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں گے۔ پری کی بات پر سامیہ کے چہرے کی ہوائیاں اڑی، اسے تو لگا تھا کہ اب تو گئی کام سے، مطلب مومن کو پتہ چل گیا۔ وہ کیوں مومن؟ کبھی تم گھر نہ ہو تو اماں سائی کیا بھوکی پیاسی رہیں گی؟ عالیہ نے میک اپ سے لدی آنکھیں بمشکل کھول کر مومن سے پوچھا۔ میک اپ سے لدی آنکھیں بمشکل کھول کر مومن سے پوچھا۔ بہن اتنی مشکل سے آنکھیں کھل رہی ہے، تمہیں میک اپ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ نہیں عالیہ ایسی بات نہیں، ڈاکٹر نے ہدایت کی ہے، اور بعد میں بھی میں کسی کو اماں سائی کے کھانے پینے کا شیڈول دے دوں گا۔ صاف ظاہر ہے کہ ہر وقت تو میں نہیں موجود ہوں گا نا، تو کسی نہ کسی کو تو یہ کرنا ہی ہوگا۔
مومن کی بات پر سامیہ کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ عالیہ نے بھی بہن کی طرف دیکھتے سکھ کا سانس لیا۔ پری تم اماں سائی کا خیال رکھو اور تم آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ اماں سائی سے ہنس کر باتیں کرتی کلب کو حکم سناتا وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کلب بھی اماں سائی سے اجازت لیتی اس کے پیچھے چلی آئی۔ جی کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ کلب کا ڈر ویسے ہی قائم تھا۔ مومن کا لہجہ جتنا نرم ہوتا وہ پھر بھی اسے ڈر جاتی، اسے دور رہنے کی کوشش کرتی کہ کہیں غصے میں ڈانٹ نہ پڑ جائے۔ تم ڈر کیوں رہی ہو؟ مار تھوڑی رہا ہوں، بات کرنے کے لیے بلایا ہے۔ مومن نے اس کی نرم و نازک کلائی تھامتے اسے ساتھ بٹھایا۔ نہ نہیں، میں کہاں ڈر رہی ہوں، میں تو نہیں ڈر رہی، مومن سے دور کھسکتے کہا گیا۔ اچھا نہیں ڈر رہی تم؟ پھر دور کون جا رہا ہے، جیسے میں کوئی کتا ہوں اور کاٹ لوں گا؟ اچھی مثال دی۔ نہ نہیں تو آپ سے نہیں ڈر رہی، وہ آپ کی جیب میں پسٹل ہے نا؟ تو اسے مجھے منمناتے ہوئے اس نے اصل بات بتائی۔ تو ایسے کہو نا کہ میری پیاری سی بیوی کو اسے ڈر لگ رہا ہے۔ پسٹل ہاتھ میں پکڑے مومن نے کہا، اسے دور کرے نا مجھ سے، مجھے ڈر لگتا ہے اسے، آپ بھی نہ اٹھائے، کہیں لگ گئی تو؟ اپنے ساتھ ساتھ اسے مومن کی بھی فکر ستانے لگی۔ میں تو نہیں کر رہا دور، اب اسے تم اپنے ہاتھوں میں پکڑو گی۔ میں پکڑوں؟ مومن کے کہنے پر اس پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ ہاں تم پکڑو، اور نہ صرف پکڑنا بلکہ تم نے گولی بھی چلانی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے۔ مومن تو اس کی جان لینے کے ارادے رکھتا تھا۔ ایک بار چلاؤ گی تو ڈر نہیں لگے گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی اپنی حفاظت کرنا جانتی ہے۔ اب ہر وقت تو میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گا نا، تو میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ تم بہادر بنو، ہر مشکل کا سامنا ڈٹ کر سکو۔ مومن پسٹل اس کے ہاتھ میں پکڑا چکا تھا تو وہ اس حسن کے شاہکار کو دیکھ رہی تھی جو صرف اس کا تھا۔ اب اس کو دبانا ہے، بس اپنی گرفت مضبوط رکھنا۔ ٹریگر پر کلب کی انگلی رکھتے وہ کسی ماہر کی طرح اسے بتا رہا تھا۔ وہ سامنے جو میز پر رکھے ہیں گلاس، ان کا نشانہ لو، ایسے۔ اگر یہ واپس آ گئے تو؟ کلب کی معصومیت۔ ارے نہیں آتی واپس۔ مومن کو اس کی بات پر ہنسی آئی۔ میں 3 تک گنوں گا، میرے 3 کہتے ہی گولی چل جانی چاہیے، نہیں تو میں تمہیں گولی مار دوں گا۔ مومن نے ایک دھمکی دی کیونکہ اس کا کلب پر اثر ہونے والا نہیں تھا۔ 1 2 کلب نے تھوک نکلا۔ مومن کے 3 کہتے ہی گولی گلاس کو اڑا چکی تھی۔ ارے واہ، تمہارا تو بڑا اچھا نشانہ ہے، اب روز اس کی پریکٹس کیا کریں گے، ٹھیک ہے؟ مومن نے اسے داد دیتے کہا۔ کلب کی آنکھیں ابھی بھی بند تھی، وہ بے یقین تھی کہ اس نے نہ صرف پسٹل پکڑی بلکہ گولی بھی چلائی تھی۔ آنکھیں تو کھولو اب، مومن نے اسے یوں ہی آنکھیں بند کیے دیکھ کر کہا۔ آنکھیں کھولتے ہی وہ کھلکھلا کر ہنسی جیسے کوئی بہت بڑا کام کیا ہو۔ مومن تو اس کی خوبصورت ہنسی میں کھو گیا تھا۔ مومن کو لگتا تھا کہ صرف کلب کی آنکھیں پیاری ہیں، جو انسان کو اپنی طرف کھینچ لینے کی صلاحیت رکھتی ہیں، مگر آج اس پر یہ راز افشاں ہوا کہ نہیں، اس کی ہنسی بھی بہت پیاری ہے۔ یوں ہی ہنستی رہا کرو، بہت پیاری لگتی ہو تم ہنستے ہوئے، مومن نے دل سے کہا۔ کلب مومن کی بات پر نظریں جھکا گئی، مگر مسکراہٹ ہونٹوں پر ابھی بھی موجود تھی۔ سامیہ آپی، آپ نے تو آج خود کے ساتھ ہمیں بھی مروا دینا تھا، عالیہ نے غصے سے کہا۔ کیوں، اب کیا کر دیا سامیہ نے؟ وقار نے سگریٹ کا کش لیتے پوچھا، کیونکہ وہ اماں سائی کی بیماری والے واقعے سے انجان تھا۔ ہونا کیا تھا، اماں سائی کی طبیعت کافی بگڑ گئی تھی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے زہر کی بات کی، اور حویلی میں جب مومن نے اس کا ذکر کیا تو سامیہ آپی ڈر سے کانپنے لگی۔ ان کے منہ سے شکر ہے کچھ نکلا نہیں، میں نے کچھ بات سنبھال لی، عالیہ نے تفصیل بتائی۔ تم دونوں بھی نا کسی دن مرواؤ گی مجھے۔ ایک تو اس بڈھے نے جائیداد اپنے نام نہیں کروائی، نہ اپنے بیٹے کو، اور ادھر وہ دراب، اسے بھی مارنا پڑے گا، اگر کسی کو شک ہو گیا تو سارا کھیل بگڑ جائے گا، وقار نے پیشانی مسلتے کہا۔ مومن آج بھی اتفاقاً سامیہ کے کمرے سے گزر رہا تھا تو وہ ان بہن بھائیوں کی باتیں سن چکا تھا۔ اس نے غصے سے مٹیاں بھینچی کیونکہ ابھی وہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے بھائی کے قاتل گھر میں موجود تھے اور وہ کسی اور کو قصوروار سمجھتا رہا۔ اپنے بھائی کے جگری یار کو قاتل سمجھ کر وہ بہت بڑی غلطی کر گیا۔ تم لوگ بھی یوں نہ شروع ہو جایا کرو، اگر کسی نے سن لیا تو، سامیہ نے کسی خدشے کے تحت کہا۔ عالیہ کے موبائل کی بجتی بیل نے سب کی توجہ اپنی طرف کھینچی۔ کس کی کال ہے؟ اسکرین کو خوشی سے دیکھتی عالیہ نے وقار سے پوچھا۔ مومن کی ہے، تم لوگ چپ رہنا، میں ذرا بات کر لوں۔ ان لوگوں کو چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے عالیہ نے کال اٹھائی۔ عالیہ، میں بہت جلدی تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تمہیں شاپنگ وغیرہ بھی کرنی ہوگی شادی کی، میں چاہتا ہوں وہ آج سے ہی شروع کر دیں، تم کیا کہتی ہو؟ مومن نے رکے بغیر کہا۔ ہاں کیوں نہیں، میں حویلی میں ہی ہوں، آپ گاڑی نکالیں، میں ابھی آتی ہوں۔ عالیہ نے یہ کہتے موبائل بیگ میں ڈالا۔ کدھر جا رہی ہو اتنی جلدی میں؟ سامیہ نے اسے جاتا دیکھ کر کہا۔ مومن اور میں شادی کی شاپنگ کرنے جا رہے ہیں، عالیہ نے چہکتے ہوئے کہا۔ اچھا جاؤ،
یہ مومن کو کچھ زیادہ ہی جلدی نہیں عالیہ سے شادی کی، وہ بھی ایک دم؟ عالیہ کے جانے کے بعد وقار نے سامیہ سے کہا۔ وقار تم بھی نا؟ اچھا ہے نا، جتنی جلدی عالیہ کی شادی ہو اتنی جلدی سب ہمارا ہوگا، پھر ان سب کی چھٹی۔ سامیہ نے خوش ہوتے کہا۔ میں بھی چلتا ہوں اب، یہ کہتے وقار بھی اٹھ کر چلا گیا۔ سامیہ اور عالیہ کی دلی خواہش آج پوری ہو گئی تھی۔ ان کے مقصد کی طرف انہوں نے آج دوسرا قدم بڑھا لیا تھا۔ اب تو بس اس کے پورے ہونے کا انتظار تھا۔ یہ ان کی دوسری بڑی جیت تھی، جو در حقیقت ان کی ہار بننے والی تھی۔ مومن کا عالیہ سے شادی کر لینا ان کے لیے تو ایک کامیابی تھی، مگر ایسا تھا نہیں۔ یہ مومن کی جیت کی پہلی جیت تھی۔ ابھی تو اس نے پہلی سیڑھی عبور کی تھی، ابھی تو منزل دور تھی۔ مومن نے وہ کیا جو وہ لوگ چاہتے تھے، مگر اس کے پیچھے مومن کی چال تھی۔ اس نے اس سب میں عالیہ کا استعمال کیا، اسے ایک ڈھال بنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ اب اس نے عالیہ کو مہرا بنا کر اس سچائی تک پہنچنا تھا جو اس سے چھپائی گئی تھی۔ اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ کر کے اس کو انجام تک پہنچانا تھا۔ کسی بے گناہ پر الزام لگانے والے کو ان کے کیے کی سزا بھی دینی تھی۔ عالیہ مومن کے کمرے میں پھولوں کی سیج کے درمیان دلہن بنی کب سے مومن کا انتظار کر رہی تھی۔ آپ نے اسے میرا کمرہ دے دیا، اب میں کہاں جاؤں گی بتائیں نا؟ تم نے کہاں جانا ہے؟ اماں سائی کے ساتھ ان کے کمرے میں رہنا ہے جب تک وہ ٹھیک نہیں ہو جاتی، اور میں اپنا کام نہیں کر لیتا، مومن نے اسے سمجھایا۔ پھر بابا سائی کہاں سوئیں گے؟ وہ دوسرے کمرے میں سوئیں گے نا۔ اب بس میری جان، مجھے اجازت دو، میں نے اب کسی کو اپنی فلم کا ٹریلر بھی دکھانا ہے۔ آنکھ ونک کرتے وہ کمرے سے باہر نکلا، سگریٹ جلائی اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ اس نے ضبط کرتے اپنے کمرے میں اس ناپسندیدہ لڑکی کو دیکھا۔ اگر کوئی اور موقع ہوتا تو وہ اسے ایک منٹ اپنے کمرے میں برداشت نہ کرتا، مگر یہ اس کی مجبوری تھی۔ جب تک وہ سارے راز جان نہ لیتا اسے عالیہ کے آس پاس رہنا تھا۔ سگریٹ کی کش لگاتے وہ اس کے سامنے بیٹھا۔ اتنی دیر سے میں آپ کا انتظار کر رہی تھی، کہاں تھے؟ خیر چھوڑو، میرا گفٹ دو منہ دکھائی کا۔ لائیں دے میرا گفٹ۔ اپنی مہندی سے سجی ہتھیلی مومن کے سامنے پھیلاتے اس نے سریلی آواز میں کہا۔ مومن نے سگریٹ کا کش لگاتے دھواں اس کے چہرے پر چھوڑا۔ اسے کھانسی کا شدید دورہ پڑا۔ اس کے کھانسنے کی پرواہ کیے بغیر نازک ہاتھ کو پکڑ کر مومن نے اپنے سامنے کیا۔ سامنے بیٹھی لڑکی نے لڑکی کے منہ سے چیخ نکلی، کیونکہ مومن دوسرے ہاتھ سے سگریٹ کا آدھ جلا ٹکڑا اس کی ہتھیلی پر مہندی سے لکھ کے اپنے نام پر رکھ چکا تھا۔ درد ہو رہا ہے نا، تکلیف ہو رہی نا، جلن کا احساس بھی ہو رہا ہے نا، اور مجھے سکون مل رہا ہے تمہیں تکلیف میں دیکھ کر۔ مومن کے چہرے پر پراسرار مسکراہٹ تھی۔ یہ کیا کر دیا تم نے؟ میرا ہاتھ جلا دیا، دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ جلن کی وجہ سے اس نے ہاتھ جھٹکتے مومن کو آپ سے تم تک پہنچانے میں دیر نہیں لگائی۔ او سوری ڈارلنگ، میں غصے میں تھا، میں سمجھا میرے بھائی کی قاتل کی بہن ہے۔ مومن نے اس کا ہاتھ پکڑتے چہرے پر شرمندگی سجاتے کہا۔ اچھا آئندہ خیال رکھیے گا، اس منحوس کی جگہ مجھے نہ سزا دیجیے گا۔ تم بے فکر رہو میری جان، میں خیال رکھوں گا، مومن نے محبت بھرے لہجے میں کہا۔ اچھا تم چینج کر کے سو جاؤ، مجھے ایک بہت ضروری کام سے جانا ہے، میں تھوڑی دیر میں لوٹ آؤں گا۔ موبائل پر نظریں دوڑاتے مصروف انداز میں کہتے وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ کہاں پھنسا دیا ان دونوں نے مجھے، عالیہ سامیہ اور وقار کو کوستے ہوئے بولی۔ کہاں رہ گئے تھے تم؟ مومن اپنے کمرے میں جا چکا ہے اور وہ کچن میں ہے۔ سامیہ نے کچن کے باہر کھڑے ہو کر فون کان سے لگائے دبی آواز میں کہا۔ میں ادھر ہوں۔ سامیہ نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ وہیں تھا۔ اب میں نے تمہارا کام کر دیا ہے، اسے یہاں سے لے کر فوراً نکلو۔ ویسے تو سب حویلی والے اپنے اپنے کمروں میں ہیں، مگر پھر بھی احتیاط لازم ہے، میں چلتی ہوں۔ سامیہ اسے ہدایت دیتی چلی گئی، کیونکہ اس کا کام تو ہو گیا تھا۔ کلب، رافیہ نے پکارا تو بوتل منہ سے لگائے پانی پیتی کلب نے مڑ کر اپنا نام پکارنے والے کو دیکھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی کلب کے منہ سے پانی کا فوارہ سیدھا رافیہ کے منہ پر گرا۔ سوری رافیہ بھائی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ پانی رافیہ پر گرنے کی وجہ سے وہ شرمندہ ہوئی۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں کلب۔ کیوں؟ کلب نے الٹا سوال پوچھا۔ کیونکہ تم یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، زبردستی لائی گئی ہو، قید کر کے رکھا گیا ان لوگوں نے تمہیں، رافیہ نے اس کے قریب آتے کہا۔ میں اپنی مرضی سے آئی نہیں تھی مانتی ہوں، مگر میں اپنے شوہر کے گھر اپنی مرضی سے رہ رہی ہوں، نہ کہ زبردستی سے، کلب نے چبا چبا کر کہا۔ دیکھو تم یہ سب ان لوگوں کے ڈر کی وجہ سے بول رہی ہو نا، تو تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ۔ رافیہ بات کرتے کرتے کلب کے ہاتھوں کو تھام گیا۔ کلب، بہت غصے سے کلب کو پکارا گیا۔ دروازے کی سمت دیکھتے کلب اور رافیہ کی رنگت اڑی تھی۔ کلب نے تو باقاعدہ کانپتے ہوئے اپنے ہاتھ رافیہ سے چھڑائے۔ مومن، کلب کے ہونٹوں سے بے اختیار نام نکلا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں؟ مومن نے کلب کے بازو سے پکڑ کر رافیہ سے دور کرتے پوچھا۔ وہ میں
مومن کی انگلیاں قلب کو اپنے بازو میں دھنستی ہوئی محسوس ہوئی۔ ڈر کی شدت سے منہ سے الفاظ ہی ادا نہیں ہو رہے تھے۔ میں پوچھ رہا ہوں تم یہاں کیا کر رہی تھی؟ قلب مومن شاہ؟ مومن نے اپنا نام ساتھ جوڑتے اب قدر سختی سے پوچھا، ساتھ رافیہ کو بھی آگاہ کیا کہ قلب کے ساتھ مومن شاہ کا نام جڑا ہے۔ وہ میں اماں سائی کے لیے پانی لینے آئی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا یہ کیسے آ گئے۔ میں تو ان سے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر یہ خود۔ قلب نے ایک ہی سانس میں ساری کہانی سنا ڈالی۔ اور تم یہاں کیا کر رہے ہو صالح صاحب؟ اگر اپنی بہن سے ملنے آئے ہو تو ایسے چوروں کی طرح آنے کی کیا ضرورت تھی؟ دن کے اجالے میں مرکزی دروازے پر میں خود تمہیں خوش آمدید کہتا، مگر تمہیں اس طرح چور دروازے سے رات کے اس پہر آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مومن نے رافیہ کو قلب سے تعلق یاد دلاتے بتایا، تم لوگوں نے قلب کو قید کر رکھا ہے، اسے ڈرا کر رکھا ہوا ہے، اور میں اس کو تمہاری جہنم سے نکال کر لے جاؤں گا۔ چٹاخ! اس سے پہلے کہ رافیہ کچھ اور کہتا، منہ پر پڑنے والے زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کرا دی۔ وہ بھی یقینی سی کی کیفیت میں قلب کو دیکھ رہا تھا، جس کے نرم و نازک ہاتھ نے اس کے گال پر چھاپ چھوڑی تھی۔ کتنی بار بول چکی ہیں آپ کو رافیہ بھائی کہ مجھے کسی نے قید نہیں کیا ہوا، مجھ پر کوئی ظلم نہیں ہو رہا، میں اپنے گھر میں ہوں، اپنے شوہر کے گھر میں، جو میرے لیے سائبان ہے۔ اور کیا کہا آپ نے کہ میں جہنم میں قید ہوں؟ تو آپ تصحیح کر لیں کہ جہنم وہ تھی جہاں سارا دن کام کر کے آپ کی امی کے تانے سن سن کر مار کھا کر مجھے روکھی سوکھی ملتی تھی۔ مجھے اس جہنم سے رہائی مل گئی ہے، اب میں اپنے گھر میں ہوں، جو چاہے کر سکتی ہوں۔ قلب تم نے ہم میں سے کسی کو بتایا کیوں نہیں؟ نہ اپنے بابا کو، نہ ہی کسی اور کو، چپ چاپ میری ماں کے ظلم سہتی رہی تم۔ رافیہ پہ آج قلب میں ایک بہت بڑا انکشاف کیا تھا، جو وہ جس طرح کی توقع کم از کم اپنی ماں سے نہیں کر سکتا تھا۔ مومن چپ چاپ کھڑا ان کی باتیں سن رہا تھا۔ قلب بھی اب خاموش کھڑی، ان تینوں کے درمیان گہری خاموشی تھی۔ مجھے معاف کر دو قلب، میں ان سب سے انجان تھا، اور اب میں بھی تمہارے لیے تکلیف کی وجہ بنا۔ رافیہ قلب کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا۔ رافیہ بھائی، آپ کی کوئی غلطی نہیں، آپ کو معافی مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مومن تم بھی مجھے معاف کر دو، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تم قلب کے شوہر ہو، تم اس کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونے دو گے۔ ایک شرط پر معافی ملے گی، بولو منظور ہے؟ مومن نے مسکرا کر پوچھا۔ آپ کی ہر شرط دل و جان سے قبول ہے، آپ حکم کریں۔ تو کل تم آ رہے ہو ہمارے ساتھ کھانا کھانے؟ جی کیوں نہیں، ضرور۔ چلو پھر تمہیں چھوڑ دیتا ہوں باہر تک، اور قلب تم اماں سائی کے پاس جاؤ۔ قلب کو اماں سائی کے پاس جانے کا کہتے وہ رافیہ کو چھوڑنے چل دیا۔ یہ لو منہ میٹھا کرو، خوشی کی خبر لایا ہوں میں۔ گلاب جامن دراب کے منہ میں ٹھوستے ہوئے وقار نے کہا، میں تھوکتا ہوں تمہاری اس مٹھائی پر جو تم کسی کا نقصان پہنچانے کی خوشی میں بانٹ رہے ہو۔ دراب نے تھوکتے ہوئے کہا، جو بھی، ہم تو بہت خوش ہیں۔ اور وہ پاگل مومن، اسے تو خبر ہی نہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، وہ تو کسی اور کو قصوروار سمجھتا ہے، افسوس۔ وقار نے خباثت سے کہا، تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے ناپاک ارادوں سے کوئی واقف نہیں تو یہ تمہاری بھول ہے، تم غلطی پر ہو، وہ سب دیکھ رہا ہے۔ دراب نے اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں، جانتا ہوں کوئی نہیں دیکھ رہا، ہم جو بھی کر رہے ہیں صرف ہمیں پتا ہے۔ وقار دراب کی بات پر بوکھلائے ہوئے ادھر ادھر دیکھتے بولا، کیونکہ اسے ڈر لگنے لگا تھا کہ واقعی کوئی اس کے منصوبوں سے واقف تو نہیں۔ تم نہیں جانتے ہو، وہ سب جانتا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے، وہ سب جانتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ وہ ظالم کو اس کے ظلم کے ساتھ نیست و نابود کرنے والا ہے، وہ انصاف کرنے والا ہے۔ وقار تمہیں لگتا ہے تم جو کر رہے ہو کسی کو معلوم نہیں، مگر تم غلط ہو، اللہ سب دیکھ رہا ہے، وہ تمہارے ناپاک ارادوں کو جانتا ہے۔ تم مجھے اپنی باتوں سے ڈرا نہیں سکتے، تم یہیں سڑو گے، تم ادھر ہی مرو گے۔ وقار کو پسینے آنے لگے، ڈر کی وجہ سے اس کی ٹانگیں کانپنے لگی تھی، تو وہ وہاں سے چلا گیا۔ تم سے کہا تھا نا میں نے کہ رافیہ تمہارا ہی داماد بنے گا، چھٹکارا مل گیا ہمیں اس منحوس سے۔ اب تمہاری بیٹی میری رافیہ کی دلہن بن کر، میری بہو بن کر اس گھر میں آئے گی۔ درخشندہ بیگم جو اپنے بھائی سے باتوں میں مگن تھی، سامنے کھڑے رافیہ کو دیکھ کر اس کی ہوائیاں اڑی۔ رافیہ تم کب آئے؟ میں تمہاری ہی بات کر رہی تھی کہ میرا بچہ فرما بردار ہے۔ درخشندہ بیگم نے بیٹے کے سامنے بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ واہ اماں واہ، اب مجھے مکھن نہ لگاؤ، میں سب جان گیا ہوں جو تم نے کیا۔ رافیہ نے تالیاں بجاتے ان کو داد دی۔ درخشندہ بیگم پہلے ہی فون بند کر چکی تھی، حیرانی سے بیٹے کو دیکھا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ آپ کو تو ایوارڈ ملنا چاہیے، آپ نے بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے ہی دیا نا۔ رافیہ نے ان کے قریب آتے کہا، کیا ہو گیا ہے رافیہ، کیسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہو، تم ماں کا احترام بھول گئے ہو؟ درخشندہ بیگم نے آج پہلی بار اپنے بیٹے کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت دیکھی تھی، وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ آپ نے کیوں کیا ایسا؟ کیوں کیا؟ کیا قصور تھا قلب کا جو آپ نے اس معصوم پر ظلم کیے؟ صرف اسی لیے کہ میری شادی اس سے نہ ہو؟ آپ کی دلی تمنا پوری ہوئی، مگر آپ کو بہت جلد آپ کی بہو سے ملواؤں گا، انتظار کیجیے گا۔
رافیہ ان کا سکون برباد کرتا اپنے کمرے میں جا چکا تھا۔ نہیں ہے۔ رافیہ اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑے گھر لایا۔ درخشندہ بیگم کے چہرے کی رنگت ہی تبدیل ہو گئی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ دلہن بنی لڑکی کو دیکھ کر۔ کون ہے یہ لڑکی اور تم اس کو یہاں کیوں لے کر آئے ہو؟ درخشندہ نے صبا کو نظروں میں رکھتے ہوئے اپنے بیٹے سے سوال کیا۔ یہ میری بیوی ہے اور بیوی یہ میری امی جان، مطلب کہ تمہاری ساس صاحبہ ہیں۔ درخشندہ بیگم کے سوال کا جواب دیتے اس نے صبا سے تعارف بھی کروا دیا۔ درخشندہ بیگم تو اس کے جواب پر غصے سے پاگل ہونے کو تھی۔ آخر کیوں نہ ہوتی؟ اس بیٹی کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی سے کرانے کے لیے انہوں نے کیا کیا پاپڑ نہ بیلے تھے، کتنے جتن کیے تھے، اور آج ان کا بیٹا کسی اجنبی لڑکی کو ساتھ لے کر بول رہا تھا کہ یہ میری بیوی ہے۔ یہ کیا تم بول رہے ہو؟ تم ہوش میں تو ہو نہ؟ تمہارا رشتہ میں نے تمہارے ماموں کی بیٹی سے کیا تھا نا، اور تم اس لڑکی سے شادی کر کے آ گئے ہو؟ غصے سے بیٹے کو گھورتے انہوں نے آنے والی کی پرواہ کرنا بھی گوارا نہ کیا۔ مجھے اندازہ تھا آپ کے ری ایکشن کا، میں اور صبا اس کے لیے پہلے سے ہی تیار تھے، آپ نے کوئی نہ کوئی تماشا ضرور کرنا تھا۔ رافیہ نے ان کی باتوں کا ذرا اثر نہ لیا۔ درخشندہ بیگم کا اپنے بیٹے کے منہ سے سب سننا ان کے لیے اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا مشکل ہو گیا۔ چلو صبا، میں تمہیں تمہارا روم دکھا دوں، پھر ہم نے کل میری بہن کے گھر بھی جانا ہے۔ رافیہ تو یہ سب کہہ کر چلا گیا، مگر درخشندہ بیگم تو صدمے سے چلی گئی تھی۔ وہ بیٹا جس نے ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کی تھی، آج نہ صرف انہیں باتیں سنا کے بلکہ اتنا بڑا فیصلہ بھی خود کر کے شادی کر کے گھر آ گیا تھا۔ انہیں اب احساس ہو رہا تھا اگر وہ کل کے ساتھ کچھ برا نہ کرتی، اس پر یہ ظلم نہ کرتی، تو آج ان کے ساتھ بھی یہ سب نہ ہو رہا ہوتا، اور ان کو بھی آج اپنے بیٹے کی نفرت کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ غلطی جو وہ کر چکی تھی، اب اس کی سزا بھی تو بھگتنی تھی ان کو۔ اگر کلب انہیں معاف کر دیتی تو ان کا بیٹا بھی ان کو معاف کر دیتا۔ یہ سوچ کے کہ انہوں نے کلب سے معافی مانگنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ تمہارا ولیمہ ہے جو اس طرح تیار ہو رہی ہو؟ عالیہ نے کچن میں ملازموں کے ساتھ کام کرتی کلب پر چوٹ کی۔ میرا بھائی اور بھابھی آ رہے ہیں، اس لیے مومن سائی نے کہا ہے کہ کھانا اپنی نگرانی میں تیار کروا لوں۔ کلب نے عالیہ کی باتوں کا برا منائے بغیر اسے جواب دیا۔ جہاں تک مجھے پتا ہے تمہارا بھائی تو قتل کرنے کے بعد سے غائب ہے اور مومن کے سامنے تصفے بہائے ہوں گے، پھر اس نے تم پر رحم کھا کر اجازت دی ہوگی۔ سیب کی کاش منہ میں ڈالتے عالیہ نے کہا۔ پہلی بات، میرے بھائی نے کوئی قتل نہیں کیا، اور دوسری بات، مومن سائی کے سامنے مجھے رونے کی ضرورت نہیں اپنی بات منوانے کے لیے۔ کل میں پتہ نہیں کہاں سے اتنی ہمت آ گئی تھی کہ عالیہ کو سیدھا سیدھا جواب دے ڈالا۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں تو زبان بھی ہے، میں تو سمجھی کہ تم بولتی ہی نہیں، عالیہ نے تالیاں بجاتے اس کے گرد گھومتے کہا۔ جب لوگ اپنی حد سے اور قد سے نکل کر اتنی بڑی باتیں کرنے لگے تو جواب دینا ہی پڑتا ہے۔ کلب نے اس کے انداز کو دیکھتے بغیر ڈرے کہا۔ تمہیں تو بہت جلد میں مومن کی زندگی سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال پھینکوں گی، پھر پوچھوں گی کیسے زبان چلاتی ہو تم میرے سامنے، عالیہ نے دھمکی آمیز لہجے میں کہا۔ وہ تو دیکھ لیں گے کون کس کو نکالتا ہے اور پوچھتا ہے، وقت سے پہلے انسان کو بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ کلب عالیہ کے جاتے ہوئے جواب دینا نہیں بھولی۔ کلب تم نے بتایا نہیں میری پسند کیسی ہے؟ رافیہ نے آنکھ مارتے ہوئے کلب سے پوچھا۔ ارے رافیہ بھائی، آپ کی پسند تو لاجواب ہے، ماننا پڑے گا، کلب نے ہنستے ہوئے صبا کو دیکھتے کہا۔ اگر آپ دونوں ایک دوسرے سے باتیں کر چکے تو ہم بھی ادھر ہی موجود ہیں، ذرا ہم دونوں پر نظر کرم کرتے۔ مومن نے معصوم شکل بناتے باتیں کرتے کلب اور رافیہ سے شکایت کی۔ مومن کی بات پر باقی تینوں کا کہکا گونجا۔ رافیہ، صبا اور مومن کی حویلی میں کلب کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھا وقت گزار کر گھر آئے۔ صبا کی تو کلب سے بہت اچھی دوستی ہو گئی تھی، صبا نے اسے اپنے گھر آنے کی دعوت بھی دے ڈالی۔ کیا ہوا مومن، تم اتنے خوش کیوں لگ رہے ہو، کیا وجہ ہے؟ عالیہ نے مومن کو جواب دے کر پوچھا۔ عالیہ، میں آج واقعی بہت خوش ہوں، اتنا خوش ہوں کہ بیان سے باہر۔ وہی تو پوچھ رہی ہوں، بتائے تو صحیح آخر بات کیا ہے؟ مجھے اپنے بھائی کے قاتل کا پتہ چل گیا ہے، اور کلب کے بھائی کا بھی، کہ وہ کہاں ہے۔ مومن کے الفاظ نے گویا عالیہ پر بجلی گرا دی، اس کے چہرے پر کئی رنگ آئے۔ تو دراب نے آپ کے بھائی کا قتل نہیں کیا تھا؟ عالیہ نے سوال کیا۔ ہاں، دراب نے میرے بھائی کو نہیں مارا تھا، وہ تو میرے بھائی کا دوست تھا، اس کی کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ مومن نے خود پر پرفیوم چھڑکتے جواب دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ قاتل کون ہے اور دراب کہاں ہے؟ عالیہ نے خود پر قابو پاتے پھر سے سوال کیا۔ دراب کا تو پتا چل گیا، مگر قاتل کے بارے میں دراب ہی بتا سکتا ہے، مومن نے عالیہ کے چہرے پر خوف کے سائے لہراتے دیکھ کر کہا۔ مگر تم کیوں گھبرا رہی ہو؟ تمہیں تو پسینہ بھی آ رہا ہے، وہ بھی اس موسم میں۔ نہیں تو میرے سر میں تھوڑا درد ہے تو اس وجہ سے، ماتھے سے پسینے کی بوندیں صاف کرتے جواب دیا۔ اچھا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں، مجھے جلدی پہنچ جائیں ادھر۔ مومن جا چکا تھا مگر عالیہ کا سکون تباہ کر گیا۔ عالیہ فوراً سامیہ کے کمرے کی طرف دوڑی تاکہ وہ وقار کو بتا سکے۔ سامیہ کدھر ہو؟ بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے، سمجھو ہماری بسات الٹنے والی ہے۔ عالیہ نے آتے ہی سامیہ کے سر پر بم پھوڑا۔
अरे क्या हुआ, क्यों हवा के घोड़े पर सवार हो गई हो लड़की? खैर है? और क्या गलत हो गया है? कौन हमारी बसात उलटने वाला है? सामिया ने भी सांस लिए बगैर सवालों की बौछार कर दी। आप जल्दी से वकार भाई को फ़ोन करें। मोमिन को सब पता चल गया है। वो इस ठिकाने पर गया है जहाँ पर वकार ने दराब को कैद किया है। आलिया ने फूली सांसों से बात मुकम्मल की। इसे कैसे पता चल गया? ये सब कहीं तुम्हारी वजह से तो नहीं? सामिया तो खुद डर से नीली पड़ गई थी। नहीं आपी, मुझे नहीं पता कैसे मालूम हुआ इसे, मगर अभी तक इसे ये मालूम नहीं हुआ कि ये सब हमने किया है। अगर वो दराब तक पहुंच गया तो इसे सब मालूम हो जाएगा। आप जल्दी से कॉल करें वकार को। हाँ तुम ठीक कह रही। सामिया ने फ़ोन करके वकार को सब बता दिया और वकार भी उस जगह की तरफ रवाना हो गया जहाँ उन्होंने दराब को रखा था। इसे ये खबर ही ना थी कि कोई और भी इसका पीछा कर रहा है। हाँ मोमिन, वकार को अभी किसी की कॉल आई है। वो खौफजदा था और गाड़ी लेकर शहर के उस हिस्से की तरफ जा रहा है जिधर तामीरात का काम जारी है। अली ने मोमिन को आगाह किया। मुझे पता है इसे क्या बोला गया है और तुम बहुत एहतियात से इसका पीछा करो। दराब को और तुम्हें एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। और हाँ, पुलिस को कॉल करती है ना, वो तुम्हारी गाड़ी से बस 2 मिनट की दूरी पर हो। मौमी ने इसे हिदायत दी। मोबाइल पर मैसेज टोन बजने पर वो अली को एहतियात करने का कहकर अपने व्हाट्सएप पर आने वाली वीडियो ओपन कर चुका था जिसमें आलिया और सामिया के चेहरे के साथ आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। उनकी बातों से पता चल रहा था कि मोमिन के भाई के कत्ल में उनका भी बड़ा हाथ है। शाबाश मेरी शेरनी, तुमने तो कमाल ही कर दिया। मोमिन ने कलब को दिल ही दिल में दाद दी जिसने इन दोनों बहनों की वीडियो बनाकर भेजी थी जो वो लोग सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने वाले थे। वकार ने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अभी कुर्सियों से बंधे बेहाल दराब को खोलने के लिए हाथ बढ़ाया ही था कि खटके पर पीछे देखा। अली, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक पल को वकार को लगा सब खत्म। मैं आपको दाद देने आया हूँ। बहुत ही अजीम काम किया है आपने अपने बहनों को मारकर। बहुत ही अजीम काम। अब तो आपको सब मिल ही गया होगा। आपकी वजह से कितनी जिंदगियां दाव पर लगी हैं। अब तो आप खुश होंगे। अली ने क्लैपिंग करते हुए कहा। दराब तो आज मरेगा ही, मगर तुम्हारी मौत भी तुम्हें यहाँ ले आई है अली। अब तुम भी नहीं बचोगे। वकार ने पिस्टल का रुख अली की तरफ किया। रुक जाओ वकार, वरना हम गोली चला देंगे। इंस्पेक्टर साहब ने वकार को ट्रैकर दबाते देखकर तंबीह की। पुलिस? वकार के मुंह से निकला। वकार ने ट्रैकर दबा दिया। कमरे के अंदर गोलियों की आवाज़ गूंज उठी। एक गोली मोमिन का बाजू चीरती हुई निकल गई जो अली को लगने वाली थी, मगर मोमिन ने अली को पड़े धकेलकर खुद पर ले ली और इंस्पेक्टर की पिस्टल से निकलने वाली गोलियां वकार के दिल के आर पार हुई थी और वहीं दम तोड़ गया था। उसकी रूह परवास कर गई थी। मुजरिम को सज़ा मिल चुकी थी। मोमिन, तुम ठीक हो? तुमने ऐसा क्यों किया? लगने देते मुझे गोली मेरे सामने क्यों आ गई? अली ने मोमिन के बाजू से बहते खून को देखते पूछा। मैं ठीक हूँ। तुम लोग दराब को हॉस्पिटल पहुँचाओ जल्दी से, उसकी हालत काफ़ी ख़राब लग रही है। मोमिन ने कुर्सी पर झूलते वजूद की तरफ इशारा किया। लाश को कब्जे में लो और जख्मियों को जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाओ। इंस्पेक्टर साहब ने अपनी टीम को हिदायत दी। दराब की हालत के पेश नज़र इसे एडमिट कर लिया गया और मोमिन के बाजू को चूंकि गोली छूकर गुजरी थी तो उसकी ड्रेसिंग कर दी गई। इंस्पेक्टर साहब से बात करते मोमिन उनके साथ ही हवेली की तरफ रवाना हुआ। सामिया को अपने बेटे का गला घोंटते देखकर कल्ब ने फ़ौरन मोमिन को कॉल मिलाई और साथ ही साथ उस्मान को छुड़ाने की कोशिश करने लगी। सामिया, ये क्या कर रही हो? ये तुम्हारा अपना बेटा है, तुम इसे क्यों मार रही हो? तुम एक माँ होकर ऐसा कैसे कर सकती हो? छोड़ो इसे। फ़ोन के स्पीकर से क्लिप की आवाज़ गूंजी। बच्चे की गुटी गुटी आवाज़ मोमिन और इंस्पेक्टर बखूबी सुन सकते थे। हवेली पहुंचते ही मोमिन अंदर की तरफ दौड़ा। लेडी पुलिस ऑफिसर भी पहुंच चुकी थी। उन्होंने आलिया और सामिया को काबू कर लिया था। सामिया को तो पकड़ लिया गया, मगर आलिया ने उससे पहले ही खुद को गोली मार ली थी। मोमिन ने कल्ब और उस्मान को अपने सीने से ऐसे लगाया जैसे कोई बच्चा अपना गुमशुदा खिलौना मिलने पर सीने से लगा लेता है कि फिर से गुम ना हो जाए। सामिया और वकार को अदालत ने फांसी की सज़ा सुना दी थी क्योंकि उन पर कत्ल का जुर्म साबित हो चुका था। दराब ने गवाही दी थी कि मोमिन के भाई को कत्ल करने वाला वकार ही था और वकार की बहन सामिया भी अपने शोहर को कत्ल करवाने की साजिश में शामिल थी। ना सिर्फ ये, बल्कि सामिया ने यह भी कबूल किया था कि उसने जहर देकर अपनी सास और अपने बेटे का गला घोंटकर मारने की कोशिश भी की थी। इस तरह मुजरिमों को सज़ा सुनाकर मकतूल को इंसाफ दिलाया गया था। एक लालची औरत ने अपने लालच में मोहब्बत करने वाला शौहर खुद ही खो दिया था। अपनी हरी भरी खुशहाल फैमिली का शराजा बिखेर कर रख दिया था। जुल्म खत्म हो चुका था। जुल्म मिट जाता है और जालिम का चेहरा बेनकाब हो जाता है। मोमिन को अंदाज़ा हो गया था जो हमें नज़र आ रहा होता है या दिखाया जा रहा होता है वो कहानी का एक रुख होता है। कहानी का दूसरा रुख भी हकीकत हो सकता है। जल्दबाजी में इंसान अपने आप पर काबू नहीं पा सकता, किसी और की सज़ा बेगुनाह को दे बैठता है। मोमिन ने कल से भी माफ़ी मांग ली जो इसे इज्जत से दोबारा धूमधाम से रुखसत करवाकर अपने घर ले आया था। उस्मान को भी इन दोनों ने अपना बेटा बना लिया था।
حویلی کی رونقیں بحال ہو گئی تھی۔ سامیہ کی صورت جو اسیب کا سایہ حویلی پر تھا وہ اب ختم ہو گیا تھا۔ اب حویلی میں عثمان کے شرارتِ قلب کی ہنسی اور مومن کی مسکراہٹ کے ساتھ اماں سعید اور حیدر شاہ کی دعاؤں کا راج تھا۔ ادھر دراب نے بھی شادی کر لی تھی۔ رافعہ اور صبا بھی خوشحال زندگی بسر کر رہے تھے۔ درخشندہ نے بھی قلب سے اپنے کیے کی معافی مانگ لی تھی۔ اسی طرح ایک منی ہونے والی لڑکی کو سسرال میں ایک عزت والا مقام ملا تھا، محبت ملی، شفقت ملی اور دعاؤں کا گھنا سایہ میسر آیا۔ دی اینڈ۔